السلام علیکم، گڈ مارننگ. صبح 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت سارے سبجیکٹس کے ساتھ آج آپ کی صحت اور فٹنس کا خیال رکھنے کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیوزڈیز کو ہم بات کرتے ہیں خصوصی طور پہ آپ کی فٹنس کے حوالے سے. صحت کے موضوعات ہم عام دنوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ٹیوزڈے کو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی فٹنس، آپ کی صحت کو اوور آل اس کا کتھارسس کریں، اس پر بات کریں. اور آج کیونکہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے، پوری دنیا میں یہ دن آبزرو کیا جا رہا ہے، اور ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اگر اس میں کوئی اویئرنیس ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے سمجھنے کی ہے، ہمارے سمجھنے کی ہے، تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے سوالات کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی 14 نومبر از دا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے، اور کیونکہ ہم فٹنس کے سیگمنٹ کو آج پرسو کرتے ہیں، تو آج ہم نے فٹنس اور صحت دونوں کو ملا دیا ہے. آج ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کریں گے، اویئرنیس کے حوالے سے، یا آپ کا جو بھی سوال ہے اس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہے یا ذیابیطس جن لوگوں کو ہے، وہ اپنی فٹنس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایسے بہت سے ایکٹرز ہیں جن کو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اور کرکٹر اگر ان کی بات کی جائے، وسیم اکرم صاحب، جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے ڈائبٹیز کے باوجود. اس طرح کے لوگ ٹی وی پر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے لوگوں کی بات کریں، میرے، آپ کے، اپنے گھر والوں کی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور ہماری ڈائبٹیز اس طرح سے مینج نہیں ہوتی یا انڈر کنٹرول نہیں ہوتی. پھر اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی پرابلم ہو جائے، ایسی کوئی ہم اسے بیماری کہیں یا ایسی کسی بھی چیز میں آپ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہماری زندگی یہاں پر شاید ختم ہو گئی ہے اور ہم کبھی بھی نارمل لائف نہیں جی سکتے. یہ ہمارا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اسے اسٹڈی کریں یا اس بات کو ڈائجسٹ کرتے ہوئے، اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو نارمز ہیں فالو کرنے کے، وہ ہم کرنا شروع کریں، تو ہماری زندگی پھر ایک ڈگر پر آ جاتی ہے. تو آج ہم اوور آل ڈسکشن کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے اور فٹنس کے حوالے سے. اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے، یہ آبویسلی ہمارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ذیابیطس کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن فٹنس کے حوالے سے اگر اور بھی آپ کا کوئی سوال ہے، کیونکہ فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو آپ ان سے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر بلائیں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سعید اے مہر صاحب موجود ہیں، جو کہ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں، اور ہارمونل امبیلنس بھی اگر آپ ہے تو اینڈوکرینالوجسٹ جب موجود ہوتے ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. پلیز تشریف رکھیے. دین وی ہیو انجم جوگی صاحبہ، جو کہ یوگا ایکسپرٹ ہیں اور آج کچھ ڈیمونسٹریشن بھی کریں گی. آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. انجم جوگی صاحبہ پلیز تشریف رکھیے. اینڈ وی ہیو دا ادر نیم، جو کہ خاصے مصروف ہیں اور کراچی میں بہت فیمس ہیں. ویسے تو آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہو. فٹ ان 5 ایک بڑا ہی برانڈ بنتا جا رہا ہے. مصطفیٰ ٹوٹانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. آپ آئے ہیں کیونکہ آپ کے سیشنز شروع ہو گئے ہیں اور آپ اپنے سیشنز میں کافی مصروف ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود ٹائم نکالا آپ نے. تھینک یو. نہیں، وہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی سوال جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، مصطفیٰ سے کرنا ہے، انجم سے کرنا ہے، ڈائبٹیز کے علاوہ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ساتھ میں اگر ڈائبٹیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے فٹنس کی کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی ان لوگوں سے کر سکتے ہیں. مگر شروعات ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ہر سال ایک تھیم ہوتی ہے، کوئی بھی دن جب منایا جاتا ہے، خاص طور پہ ڈائبٹیز کا، تو ہم نے دیکھا ہے اس سال کی تھیم یا پھر کن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ذیابیطس کے حوالے سے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی. اس سال کی جو تھیم ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، وہ ہے ڈائبٹیز اینڈ وومین. تو اس مرتبہ تو ہم جو فوکس ہے پوری دنیا کا، وہ جو خواتین میں ڈائبٹیز ہے وہ اس پہ ہے جی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے اس کو اس لیے فوکس کیا اس سال کہ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک خاتون کو ڈائبٹیز ہے. ہر 7 میں سے ایک خاتون جو حاملہ ہیں ان کو حمل کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور خواتین میں بھی ڈائبٹیز کے ایشوز اتنے ہی پیچیدگی اختیار کرتے ہیں جتنے مردوں میں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس مرتبہ جو پوری دنیا میں فوکس ہے وہ ڈائبٹیز اینڈ وومین کا ہے کہ ان کو ہم اجاگر کر سکیں، ان کو بھی وہی فیسلٹیز دی جا سکیں یا وہی علاج دیا جا سکے جو میلز کو ملتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس مرتبہ فوکس خواتین میں زیادہ ہے کہ خاص طور سے عام حالات کے علاوہ پریگننسی میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں دو جانیں رسک پہ ہوتی ہیں، ایک ماں کی ایک بچے کی. تو اس میں پیچیدگیاں کمپلیکیشن بچے میں اور ماں میں دونوں میں زیادہ ہوتی ہیں. تو حمل کی جو ڈائبٹیز ہے وہ بھی دنیا میں کافی کامن ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ
7 में से 1 हामला खातून को जो है वो हमल की डायबिटीज लेकिन होती है। लोग ये समझते हैं या खवातीन भी ये समझती हैं कि वंस ये प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये डायबिटीज खत्म हो जाएगी और शायद दोबारा हमारी जिंदगी में ये कभी हमें हॉन्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको दौरान हमल डायबिटीज होती है तो क्या ये इस बात का अंदेशा है कि जिंदगी में आगे आपको कभी भी डायबिटीज हो सकती है? जी बिल्कुल ठीक है। पहला जवाब तो ये है कि जी जिन लोगों में हमल की डायबिटीज होती है, जी बिल्कुल ठीक है, उनमें से कुछ लोगों में अगर वो अपना ख्याल रखेंगे, अपना वजन ठीक रखेंगे तो आगे आगे चल के खत्म हो जाती है। लेकिन कुदरत की तरफ से ये एक वार्निंग है कि आपकी बॉडी इस तरह से बिहेव कर रही है कि आप प्रोन है। अगर आप ख्याल नहीं करेंगे, अपना वजन को फिट नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के आपको डायबिटीज होने का खतरा है। राइट, ठीक है। तो ये आपको अगर खुदा न खास्ता इस दौरान में कभी भी डायबिटीज हुई है तो ये आपके लिए एक सिग्नल है कि खवातीन में ये डायबिटीज आगे जाके एज में हो सकती है। और इस साल तो फोकस ही क्योंकि खवातीन को किया जा रहा है, रेशियो बढ़ता जा रहा है खवातीन में डायबिटीज का। जी बिल्कुल, रेशियो तो मेल फीमेल दोनों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस साल इसी वजह से दुनिया में फोकस हुआ है खासतौर से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खवातीन में एक एडिशनल रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी का, तो उनमें उसमें भी डायबिटीज में काफी ज्यादा नजर आती है। प्लस उसकी वजह से बच्चे की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो अपनी जगह पे। अंजुम और मुस्तफा, आप लोग भी अगर खवातीन को शुरू में फोकस करें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा। आपसे शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे शुरुआत करने से पहले हमारे साथ कॉलर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर है, मुझे बड़ी है, उनको शुगर है तकरीबन 12 साल से। अच्छा, तो वो उनको हड्डियों का भी है, ब्लड का भी है, तो वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है। इंसुलिन उनको 2 टाइम लगाते हैं। लेकिन आजकल मसला ये हो गया है कि वो उनको शुगर कभी बहुत ज्यादा लोग सोते हुए जब वो सही होती है, हमें पता ही नहीं चलता, उनका शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, और यार इस बात का जवाब लेते हैं, आपको उनकी बात को समझ आ गई? जी बिल्कुल, आपकी बात का भी जवाब ये है कि कुछ लोगों में जब हम इंसुलिन शुरू करते हैं तो ये आपका डॉक्टर मरीज को सामने देखते हुए फैसला करता है कि इसको कौन सी और कितने मिकदार में इंसुलिन चाहिए। तो कुछ लोगों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शुगर में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, या हाइपोज होते हैं, शुगर बहुत गिर जाती है या बहुत बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हड्डियों का दर्द, कॉम्प्लिकेशन, बहुत से मसाइल होते हैं। तो मेरा इसके लिए सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि शुगर का 15 दिन का, 2 हफ्ते का एक चार्ट बना लें कि किस टाइम पे शुगर कितना कम ज्यादा होता है, वो जाके अपने डॉक्टर से शेयर करें कि जी इस टाइम पे इनकी शुगर इस तरह से होती है, तो वो शायद वो इंसुलिन का डोज कुछ एडजस्ट करें या फिर इंसुलिन की जो वो मिकदार है कम ज्यादा करें, या उसका सब कोई चेंज कर दें, इंसुलिन ही दूसरा उनको दे दें। ठीक है। अच्छा, अंजुम और मुस्तफा दोनों से मेरा सवाल है, इतने लोगों को आप लोग ट्रेन करते हैं, वेट लॉस में उनकी मदद करते हैं, खवातीन को स्पेसिफिकली, आप लोगों को मेजर प्रॉब्लम क्या लगा है जो खवातीन में है जिसकी वजह से उनका वेट गेन भी होता है या फिर आगे फिर बीमारियां जिससे हम बात करते हैं डॉक्टर से? असल में होता क्या है नुसरत, चाहे वेट गेन हो, चाहे डायबिटिक हो जाए, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, कोई भी चीज हो, तमाम बीमारियों का जो बेसिक कॉज होता है वो आपका स्ट्रेस वगैरह होता है। कुछ लोगों के पास इनहेरिटेंस में भी बीमारियां चल रही होती हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है। शुगर भी जो इतनी ज्यादा हाई हो जाती है, चाहे आप अपनी प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो फिर कंट्रोल से बाहर हो रही होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी कि स्ट्रेस से दूर रहे सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, इसलिए वो ज्यादा बढ़ती जा रही है इस चीज के अंदर, उनके बाद डायबिटीज भी बढ़ती चल रही है। आपकी भी यही फाइंडिंग्स है? आपको लगता है कि लेडीज मीठा बहुत खाती हैं, खाना बहुत खाती हैं, और आजकल उनकी मेड्स होती हैं वो कोई काम नहीं करती हैं, इस वजह से ज्यादा वो प्रोन होती जा रही हैं? काफी हद तक तो देखें इनके फूड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं वो कभी भी हम लोग कुछ भी चीज, एक तो प्रोसेस फूड खाने की बहुत आदत हो गई है, ऊपर से कहीं भी सुपरमार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उसको घुमा के देखते नहीं कि पीछे क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट क्या खा रहे हैं। ओके। और जैसे इन्होंने बोला स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ईटिंग जाहिर बात है वो हो जाती है, और स्ट्रेस ईटिंग ज्यादातर क्या होता है, प्रोसेस फूड, चिप्स के पैकेट्स खुले, चॉकलेट्स खुली, ये सारी चीजें खुली, वो कभी अपने आप को देखते नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, और हर चीज को ब्लेम किसी और पे डालते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो जब तक आप अपना खाने को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें, देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक सिग्नल है अल्लाह मियां की तरफ से, अल्लाह ने इंसान को इसलिए दिमाग दिया है कि कुछ कर रहे हो तो सोच के करो। सोच के करो।
ورنہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے, ہم لوگ سوچتے نہیں, ہم بس کر جاتے ہیں, کر گزرتے ہیں نا. مزہ آ رہا ہوتا ہے, چپس کھانے میں مزہ آ رہا ہے, چاکلیٹ کھانے میں مزہ آ رہا ہے. آج آپ دونوں یہ بھی بتائیے گا کچھ ڈیمونسٹریشن سے پہلے کہ ہم اپنے دماغ کی ٹیوننگ کیسے کریں کہ مجھے چپس نہیں کھانے, یہ تو میرے لیے ہوگا, مجھے چپس نہیں کھانے, یہ ٹیوننگ کیسے ہوگی دماغ سے, یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم, خیریت؟ جی 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 احمد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ضرور کیجیے. ڈاکٹر میں جو ہے ابھی ریسنٹلی ڈائگنوز ہوا ہوں, یعنی میں مارننگ میں کی ہے پچھلے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, تو میری آئی تھی اس وقت 169 فاسٹنگ میں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی جو ہے ڈائٹ کے اندر تھوڑا سا کنٹرول کیا اور ایکسرسائز شروع کر دی ہے, سائیکلنگ کی ہے, واکنگ شروع کر دی ہے. پہلے بھی میں ویسے سائیکلنگ کرتا تھا. تو اس کے بعد اب میری جو فاسٹنگ ہے وہ 120 سے 130 تک آ رہی ہے. I mean 115 بھی آئی ہے, اور اس کے بعد جو کھانے کے بعد جو ہے رینڈم جو ہے وہ 150 160 تک چلی جاتی ہے. تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ آیا مجھے میٹفارمن شروع کرنی چاہیے یا نہیں شروع کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوں میڈیسن کے معاملے میں. ٹھیک ہے, آن ایئر آپ کو بتاتے ہیں. وی ہیو اندر کالر, اور اس کے بعد پھر ہم جواب دیں گے. اور آپ لوگ شوگر پیشنٹس کے لیے بھی اگر آج آپ کچھ بتائیں گی ویسے ایکسرسائز کرنا کہ وہ کیا ایزی ہے, اور تھوڑا آپ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا وہ کر سکتے ہیں یا انہیں کرنا چاہیے, جیسے واک کی انہوں نے بات کی یا اور کوئی ایسی ایکسرسائزز ہیں. بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بہت اچھے پروگرام کر رہی ہیں, اور آپ کو اللہ زندگی دے. لیکن گھریلو عورتوں کے بارے میں بتائیے گا. ایک تو یہ شیور کی مرغین جو مصنوعی خوراک آج کل بچے کھا رہے ہیں جی, تھوڑا دوسرا یہ ہے ڈاکٹر سے پوچھنا تھا کہ جو مصنوعی خوراک ہے اور ورزش, اس میں کچھ فرق بتا دیجیے, کیونکہ آج کل زیادہ لوگ یہ بیٹھے بٹھائے مصنوعی خوراک کھا کر اس میں پھرنا انہیں چھوڑ دیا. ہر وقت آ جاتا مصنوعی خوراک کیا کھا کر کیا ہو جاتا ہے. یہ مصنوعی خوراک آپ اس کو کہہ رہے ہیں, یہ جو پیکٹ کا کھانا ملتا ہے, یا مصنوعی خوراک ان دواؤں کو کہہ رہے ہیں جن سے لوگ دبلے ہو جاتے ہیں کھا کے, کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کام میں ہم زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں. گھریلو ہوتے ہوں یا باہر کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کرتے ہیں ورک ایز اے ورک. اچھا ٹھیک. اس میں یہ ڈیفیس اکثر میں نے دیکھا ہے اسلام آباد میں زیادہ تر ہو تو لوگ زیادہ یوزلی ٹیبلیٹ کرتے ہیں جو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پرہیز رکھیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ گئی. تھینک یو سو مچ. پہلے ان کا جواب آپ دے دیجیے جن کی 120 130. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ڈائبٹیز میں صرف ایک چیز کو فاسٹنگ یا رینڈم شوگر نہیں, ایک اس کے ساتھ ایک اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم 3 مہینے کا ایوریج کہتے ہیں, HbA1c. اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. وہ جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کا ضرور کرے گا, لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا فاسٹنگ تو بڑھا ہوا ہے, دیر از نو سیکنڈ تھاٹ فار دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنا HbA1c بھی کروائیں, اور فاسٹنگ رینڈم بھی ایک فریش کرا کے جا کے اپنے ڈاکٹر سے ملیں کہ جی میں نے ڈائٹ ایکسرسائز دی ہے, اس کے باوجود بھی میرا فاسٹنگ یہ ہے, رینڈم یہ ہے, HbA1c یہ ہے. تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سی دوا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے دوا کا نام لیا میٹفارمن وہی آپ کو دیں, ہو سکتا ہے کوئی اور دوا آپ کے لیے بہتر سمجھتے ہو, وہ آپ کے معائنے کے بعد ویٹ کے بعد وہ آپ کو دوا تجویز کی جائے گی. اور آپ ہمیں کچھ کر کے بتائیں گے تو آپ اپنی جگہ سنبھال لیجیے. اور اتنی دیر میں مصطفیٰ ذرا آپ بتائیے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس آتے ہیں کبھی آپ کے پاس؟ آتے ہیں. کیا کس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ایکسرسائز میں؟ لوگ ڈرتے بھی ہیں نا کہ اگر ڈائبٹیز ہوا ہے تو ہم پتہ نہیں یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ سوال تو بالکل ہے لوگوں کا. اپ فرنٹ سوال پوچھتے ہیں, میں ڈائبٹیز ہوں میں کر سکتا ہوں. ڈائبٹیز سے ایکسرسائز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈائبٹیز آپ کی کنٹرول ظاہری باتیں ہوتی ہے جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں, مگر ورک آؤٹ ایکسرسائز کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ڈائٹ. جب اچھا کھائیں گے آٹومیٹکلی وہ ہر چیز کو کیٹر کر دیتی ہے. میرے حساب سے میں نہیں بولنا چاہتا ڈاکٹر صاحب کے سامنے, مگر رائٹ فارم آف میڈیکیشن کسی بھی بیماری کا وہ ایکسرسائز ہے.
ٹھیک ہے. آپ نہیں کریں گے آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی. تو آپ دوائیاں لیں یا ایکسرسائز کریں تاکہ دوائیاں چھوڑیں. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب اس کو تو سیکنڈ کرتے ہوں گے کہ ایکسرسائز از امپورٹنٹ. یہ آپ کی زندگی میں نو ڈاؤٹ. ڈائبٹیز کے تین پلرز میں ہمیشہ کہتا ہوں جی. نمبر 1 از دا ڈائٹ, number 2 is the exercise, and number 3 is the medicine. So I keep the medicine on the side. I understand, but people who just started having, diabetes, اور وہ بارڈر لائن لیول جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں میڈیکیشن سے, کیونکہ وہ اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جن کی آپ بارڈر لائن بات کر رہے ہیں, بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, اگر وہ اپنا 10% وزن کم کر دیں تو اپنی ڈائبٹیز کو ریورٹ کر سکتے ہیں. اور بلکہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وزن کم کریں. ہر پرابلم میں چاہے میں نے تو اتنا سنا ہے کہ فرٹیلٹی کے ایشوز ہو گئے, ڈائبٹیز کے ایشوز ہو گئے, ہارٹ ڈیزیزز ہو گئے, ہر کسی میں جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ریلیونٹ تو وہ یہی کہتے ہیں آپ کو کہ وزن کم کریے, وزن کم کریے. آپ کے پاس ہی اوکے, یا آپ کے پاس ہے. تو اس سے آپ لوگ ان کے پاس جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بلائیں, اور اگر آپ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی گھر میں ضرور کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور انجم جو ہے وہ میٹ پر موجود ہے, اور کچھ یوگا ہمیں کس حوالے سے بتا رہی ہیں اس وقت؟ جی, ہم کیونکہ آج ڈائبٹیز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میں اسی کے لیے ایک پوسچر بتانے جا رہی ہوں جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو خاص طور پر خواتین کی بات کریں گے ہم کہ اگر پریگنینسی میں تو وہ اوائڈ کریں کیونکہ یہ سارا زور آپ کے اسٹمک پر آئے گا. ٹھیک ہے, تو پریگنینسی کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اور شوگر اس سے میں کہوں گی کہ پہلے دن سے ہی آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر مینٹین ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر اسے پراپر ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو شاید آپ کی ڈائبٹیز ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائے گی, یا ایٹ لیسٹ میڈیسن سے چھٹکارا مل جائے گا. تو اس کے لیے کرنا صرف اتنا ہے کہ ایک بریدنگ ایکسرسائز بھی بتاؤں گی, بلکہ 2 بتاؤں گی, اور اس کے ساتھ ایک پوسچر. تو پہلے پوسچر بتاتی ہوں جو بریدنگ ایکسرسائز کی طرف آتی ہوں. اس کو کہتے ہیں منڈو کا آسن. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ وجر آسن اسے کہتے ہیں, یعنی کہ دونوں طرف پھول کر کے آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں. یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کراس لیگ کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ کسی چیئر وغیرہ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. اس میں جسٹ کرنا اتنا ہے کہ آپ کی اسپائن سیدھی ہو. اس کے بعد آپ نے اپنا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس میں تھم آپ نے اندر فولڈ کیا اور یہ ایک مٹھی بنا لی اس طریقے سے. یہ کیا ہول سا بن گیا. اب یہ جو ہے یہ حصہ آپ کا آپ کے نیول پر یعنی آپ کے ناف پر آئے گا, یہاں پر رکھا, اور یہ جو رائٹ ہینڈ ہے یہ اس کے اوپر رکھا ہم نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہیل کرنا ہے ڈیپ, ایکزیل ٹمی اندر جتنا کھینچ سکتے ہیں ہم کو فل کریں گے. اس کے بعد فارورڈ بینڈ کریں گے, انہیل کر کے نہیں ایکزیل کر کے, اور اسی طرح. اور اس کے بعد آپ فارورڈ بینڈ کریں گے. اپنے سر کو اوپر ہی اٹھا کے رکھنا ہے, ایسے ڈاؤن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں کم 30 سیکنڈ ہولڈ کریں گے, اور اگر اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو 1 منٹ تک آپ جا سکتے ہیں. اس میں سارا پریشر آپ کے نیول پر آ رہا ہوتا ہے, اور یہ پینکریاس کا ایریا ہے جو اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, آپ کے انسولین پروڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم اسے 5 دفعہ کریں. یعنی کہ آپ جب بینڈ ہوئے اس کے بعد 20-30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک آپ نے ہولڈ کیا, اس کے بعد واپس آپ بیک ہو گئے. اچھا, یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سانس ایکزیل کر کے اس کو ہولڈ کر کے جب ڈاؤن ہو رہے ہیں تو پھر اس کا سانس ہولڈ کر کے نہیں رکھنی, پھر آپ نے شارٹ بریدنگ اسٹارٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ آپ دوسری ایکسرسائز بتائیں, بریدنگ ایکسرسائز, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آپ کی اجازت سے لے لیں کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں شہناز اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی, میرا شوگر لیول جو ہے ڈاؤن ہی رہتا ہے. ہائی شوگر لیول ہو اس میں تو بندہ میڈیسن لے لیتا ہے. جی, میرا تو ڈاؤن ہوتا ہے, جیسے فاسٹنگ میں ہوتا ہے 40-50, اور رینڈم میں ہوتا ہے 80-90. جی, تو اس کے لیے کیا میڈیسن لینی چاہیے یا خوراک کیسی کھانی چاہیے؟ شوگر کی کوئی دوائیاں لیتی ہیں آپ؟ شوگر کی دوا لیتی ہیں؟ شوگر کی نہیں, شوگر کی کوئی دوا نہیں لیتی. ویسے مجھے سائڈ پہ جیسے بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, آرتھرائٹس ہے, وہ میڈیسن لیتی ہوں. شوگر کی کوئی نہیں لیتی. کہتے ہیں لو شوگر کی کوئی دوائی نہیں ہے, اس میں ڈینسر لیں اور کھائیں پیئیں, اور کوئی دوائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو. پھر بھی دیکھیں, اگر آپ کا شوگر اتنا کم ہوتا ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ 40-50 کے لیول تک چلا جاتا ہے,
اور آپ کو کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے اور کوئی ڈائبٹیز کی آپ دوائیاں نہیں لے رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر اپنے کسی مستند اینڈوکرینالوجسٹ کو دکھائیں، کیونکہ یہ بذات خود ایک بیماری میں کہوں گا کہ کسی نارمل آدمی کا شوگر 40-50 پہ نہیں جانا چاہیے، تو اس کو دکھانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے اور اس کو پراپرلی ٹریٹ کروانا چاہیے۔ اور لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم احتشام صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک۔ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کروائیے؟ جی جی بالکل، وہ آپ کو سن رہے ہیں، کیجیے بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ شکر الحمد للہ، میں ٹھیک ہے؟ جی جی میں سن رہا ہوں، جی بتائیے۔ جی مجھے ہلو جی جی میں لسننگ، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ احتشام صاحب آپ اپنی بات کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی کال ڈراپ ہو جائے۔ جی جی بات یہ ہے کہ مجھے 7-8 سال سے شوگر ہے۔ ٹھیک ہے جی تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی نظر تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ان کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہم تھوڑی دیر میں آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کمپلیٹ کر لیجیے۔ جی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 ایکسرسائز بتا رہی ہوں، یہ یوگا کا ہی پارٹ ہے اور اس کو بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں۔ جی اس میں ایک ہم آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ کریں گے، اسے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے تھم سے ہم اپنی رائٹ تھم سے اپنی رائٹ نوسٹرل کو پریس کریں گے، دبائیں گے، سینے بلاک کریں گے، اس کے بعد انہیل کریں گے لیفٹ نوسٹرل سے، ڈیپ انہیل کریں گے، اس کے بعد ہولڈ کر کے اپنی انڈیکس فنگر سے اپنی لیفٹ نوسٹرل کو کلوز کر کے رائٹ نوسٹرل کو اوپن کر کے ایکسہیل کریں گے رائٹ سے۔ اوکے، اس کے بعد اسی رائٹ نوسٹرل سے ہم دوبارہ انہیل کریں گے اور اس کے بعد اپنی رائٹ نوسٹرل کو کلوز کر کے لیفٹ سے ایکسہیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو کتنی دفعہ کرنا ہے؟ یہ ایک سائیکل ہوا۔ اوکے، اور یہ کتنے سائیکلز کرنے ہیں؟ یہ کم سے کم 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ اگر پر سائیکل پوچھیں گے تو کم سے کم 20 ٹائمز ضرور ہونا چاہیے، اور اگر آپ 5 دفعہ کر کے بھی کرنا چاہتے ہیں تو بریک دے کے بھی کر سکتے ہیں کہ 5 دفعہ کر لیا پھر 2-3 نارمل بریدنگ کی اور اس کے بعد دوبارہ کر لیا، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور ایکسرسائز جو یوگا میں بریدنگ ایکسرسائز ہے جس کے شوگر کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے، بہت زیادہ جلدی بھی ہم بتائیں۔ ہاں بالکل، اس کو کہتے ہیں کپال بھاٹی۔ اس میں ہمیں اپنے پیٹ پر پریشر دینا ہوتا ہے اپنی سانس کے ذریعے۔ کرنا کیا ہوتا ہے، پوزیشن وہی کہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں چیئر کو، اس طرح سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے سانس شارٹ بریدنگ کرنی ہے اور اس کو کس طرح کرنی ہے، انہیل کیا، ایکسہیل، انہیل، اچھا اوکے، ہم تیزی سے سانس چھوڑ رہے ہیں اور اسی تیزی سے واپس انہیل کر رہے ہیں اور پیٹ ہمارا اندر باہر ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ مسلز بھی آپ کے پیٹ کے جو ہیں وہ اس میں تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، تو یہ ویسے بھی آپ ہمارے اگر ٹمی کو کم کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے، لیکن اس سے جو ہے ہمارا ڈائبٹک بہت زیادہ اچھی طرح سے کنٹرول ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر آ جائیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر کے بعد ذرا یہ بتائیے گا فٹ ان 5 5 ہفتوں میں آپ فٹ ہو جائیں کتنا وزن لوز کر سکتے ہیں لوگ میکسیمم ہیلدی ویٹ لاس 5 ہفتوں میں، اور اس کا کوئی اور کرکس بھی ہو تو آج آپ ہم سے شیئر کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میں شاہجہاں بات کر رہا ہوں، شاہی بلوچستان سے۔ جی جی یہ مصطفیٰ بھائی سے بات کرنا ہے۔ جی جی کیجیے مصطفیٰ بھائی سے بات۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ میں جدہ، آپ سنائیں؟ الحمد للہ سر، میں ایک فٹبالر بندہ ہوں بلوچستان سے، اس کی شاہجہاں شادی سے۔ جی یہ سر وزن کے بارے میں بات کرنا تھا کہ پہلے جب ہم لوگ فٹ بال کھیلتے تھے تو وزن برابر لیول تھا نا، ٹھیک ہے، تو آج کل وزن بڑھ رہا ہے، اگر پریکٹس کرے تو وزن بالکل گھٹ جاتا ہے، اور اگر وزن برقرار رکھنی ہے تو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اور ابھی آپ یہ مجھے بتائیں تفصیل سے کہ اس میں کھانے کا مقصد ہے کیا ہے، کھانا میں کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے تفصیل کریں۔ اوور آل آپ کو بتاتے رہتے کہ وزن کیوں ہمارا کم نہیں ہوتا یا بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو فارمولا لے کر آئے ہیں جس سے کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں کہ 5 ہفتے میں وزن گھٹائیں، تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئٹہ میں ہے، تو اگر آپ ان کی کچھ ہیلپ کریں اور ان کے اس پرابلم کو ریزالو کریں۔ بریک آ گیا،
जो बात तो वन बेल्ट वन रोड की करता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की करता है, आपस में तजारती रास्ते की बात करता है, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजमूई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये साबका वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का नज़रिया था और उनकी बदौलत और पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी अमल की स्टेबिलिटी की वजह से मुमकिन हुआ। ये वो सकाफती रास्ता है जो लोगों के दरमियान होता है। चाइना से मुख्तलिफ जो परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उसके अलावा जर्नलिस्ट हैं, मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, उसके अलावा फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स इसके अंदर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान को अपनी नज़र से डॉक्यूमेंट करेंगे। जो भी आदमी सकाफत का शऊर रखता है उसको ये बात मालूम है कि इस रास्ते से जो मुंसलिक तरक्की होती है वो और भी ज़्यादा मजबूत तब होती है जब लोगों के इमोशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं।走过后有谁的呀对手，带着温暖永远在背后。वेलकम बैक। और डायबिटीज एंड फिटनेस दोनों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में आज ये दिन ऑब्जर्व भी किया जा रहा है और इस साल की थीम जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया और कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इस साल खवातीन को फोकस किया जा रहा है डायबिटीज के हवाले से कि खवातीन में ये शरह बढ़ रही है या खवातीन में मुख्तलिफ पीरियड्स में अगर इनको डायबिटीज होती है तो क्या उनके लिए लम्हा फिक्रिया है और फिर अपनी जिंदगी को किस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करें सो दैट आप इस बीमारी से दूर रह सकें। हमें अंजुम ने काफ़ी एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर बताई जो आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन हम ये तमाम चीज़ें तमाम टोटकों से लेकर तमाम एक्सरसाइजेज सुनते देखते ज़रूर हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम लथार्जिक हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। हमारे 2 सवाल अभी पेंडिंग हैं, एक लंदन से किया था एहतशाम साहब ने, उनका जवाब आप दे दीजिए, और फिर कोयटा से जो हमारे कॉलर थे मुस्तफा उसका जवाब आप। एहतशाम साहब ने सवाल किया था जी, जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो उनको डायबिटीज की वजह से उनको आंखों में मसले हो रहे हैं, नजर में मसले हो रहे हैं जी। तो डायबिटीज के साथ एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, या अब डायबिटीज का आंख के पर्दे पे असर होना। तो उसके लिए एहतशाम साहब आपके लिए जरूरी है एक तो अपनी डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा करें, आपके जो डॉक्टर हैं उनके पास दोबारा जाएं और आपका शुगर का लेवल अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और अपने आंखों के डॉक्टर को एक मर्तबा जाके जरूर दिखाएं। वैसे भी ये सारे डायबिटीज के लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपको डायबिटीज है और तकलीफ हो या ना हो, साल में एक मर्तबा अपने मुस्तनद आंखों के डॉक्टर से अपने आंख के पर्दे का मुआयना जरूर करवाएं कि अपने आंख के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर है और उसके बाद कोयटा से जो हमारे कॉलर थे उनका जवाब हमें देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरजाना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे डिप्रेशन का मसला है, तो इसकी वजह से ना मेरे पेट में और मैदे में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मसला समझ गया, मसला किस चीज का है? मुझे डॉक्टर कहते हैं कि डिप्रेशन का मसला है, आप ना ज्यादा टेंशन रहती। अच्छा, उसके लिए आप ना मुझे कोई एक्सरसाइज बता दें। ठीक है जी, ठीक है, एक्सरसाइज भी पूछ लेते हैं और डॉक्टर साहब से भी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये जो पहले हमारे कॉलर थे शाहनवाज साहब, उन्होंने वेट लॉस की बात की थी और आप लोग 5 हफ्ते में कहते हैं कि वेट कम हो सकता है, उनके सवाल का जवाब किस तरह देना चाहेंगे? देखिए, अब जहाँ तक शाहनवाज की बात थी, बेसिक हमने बहुत दफा पहले भी बात की है, अब रात में सिर्फ अपने खाने से रोटी चावल हटा दें, सिर्फ रात को फिलहाल हटा दें, क्योंकि हम रात में उसके बाद हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती ना, हमने कुछ करना नहीं है, हमने जाके सो जाना है। तो रात में रोटी चावल और ये सारी चीजें हटा दें
اور صرف گوشت ووشت کھائیں تو کافی اس سے فرق پڑے گا. بس رات میں اسپیشلی منع کرتے ہیں. اور جہاں تک ہماری بات ہے ہم کوئی ٹوٹکے نہیں دیتے. بیسک ایٹنگ ایک طریقے سے لوگوں کو سمجھانا کہ کس طرح صحیح کھایا جائے اور ایکسرسائز کی جائے. جہاں تک ایکسرسائز کی بات آتی ہے 1 گھنٹہ جا کے واک کر لیں وہ بھی ایکسرسائز ہے. رننگ کر لیں, جاگنگ کر لیں, سوئمنگ کے لیے چلے جائیں. آپ کو انٹرسٹ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی ایسا اسپورٹ جس سے آپ کو جیسے انہوں نے فٹ بال کی بات کی تھی تو جا کے 1 گھنٹہ فٹ بال کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے. کچھ نہ کچھ ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھے مگر ایٹ لیسٹ ابھی بیٹھ جائیں. ابھی بیٹھ جائیں لیکن شام میں جو ہے ایکسرسائز کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس حوالے سے بھی کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل کہنا چاہتے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلا کام تو ہم ہمیشہ ہر ڈائبٹیز والے مریض کو یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنا وزن کم نہیں کریں گے ڈائبٹیز کا کنٹرول اچھا نہیں آئے گا. تو اس کے لیے جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن بھی ہے کہ آپ کو 30 منٹ کی روزانہ برسک واک چاہیے کم از کم ہفتے میں 5 دن. تو یہ تو سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ریلیجسلی فالو کریں. آپ کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ الگ سے وہ کبھی کی کبھی نہیں کی. جب تک یہ نہیں کریں گے آپ ڈائبٹیز کا کنٹرول اچھا نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور ویسی بات ہے جیسے بہت سارے لوگ کام پہ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ منڈے سے فرائیڈے تک جاب کرتے ہیں, کوئی منڈے سے سیٹرڈے تک کرتا ہے. جب ایمانداری سے جاب پہ جا سکتے ہیں تو ایمانداری سے اچھا کھانا 5 دن کھا سکتے ہیں. باقی کے 2 دن کچھ بھی کھا لیں, مطلب کچھ چیٹنگ کریں, ایٹ لیسٹ کوئی بھی باہر کا کھانا کھا لیں مگر 5 دن تو اگر جاب ایمانداری سے ہو رہی ہے یا اپنا بزنس ایمانداری سے کریں تو اپنا جسم بھی آپ کا خود کا ہی ہے. 5 دن ایمانداری سے کریں, 2 دن جو بھی کرنا چیٹنگ کر لیں. اچھا جو کھانا ہے وہ کھا لیں, یہ بات صحیح ہے 5 دن. مگر یہ کافی ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ جاب ایمانداری سے کر رہے ہیں. یہ بات خیر ہمارے ساتھ کالر ہیں اور پھر وہ ڈپریشن کا جواب بھی آپ دونوں سے میں چاہتی ہوں, آپ سے بھی انجم. ہماری کالر نے جب کہا کہ جی ڈپریشن ہے اور واقعی کچھ لوگوں کو ڈپریشن سے معدے میں تکلیف ہوتی ہے, میں نے سنا ہے یہ. آپ لوگ اس کو کریکٹ کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ حافظ عمران کر رہا ہوں کمالیہ سے. اچھا جی, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام کہنا چاہوں گا اور آپ کے پروگرام سے سبھی کو سلام کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نا میری آنکھیں نہیں ہے نا تو میں نے کافی ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن کی شروع سے میری نظر نہیں ہے. تو کیا اس کا کوئی ہے ٹھیک کروا سکتا ہوں یا نہیں, اس کا کوئی مشورہ دے دیں پلیز. اچھا جی, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو اس بات کا جواب دینے کے لیے, لیکن بہت شکریہ آپ نے کال ملائی اور ہم سے بات کی. جی کوئی ہے ویسے؟ دیکھیں جی میں بیسیکلی ڈائبٹیز اینڈوکرائن کا ڈاکٹر ہوں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی مستند آنکھوں والے ڈاکٹر کو دکھائیں تو وہ شاید آپ مجھ سے اس کا بہتر جواب دیں, کیونکہ جب تک آپ کا کوئی پراپر معائنہ نہیں کرے گا وہ اس کا اچھا جواب نہیں دے سکتا کہ جی وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن کسی مستند آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ. اور انجم ہمیں جو سے پہلے کالر نے بات کی ڈپریشن, اور ہمارے یہاں خواتین میں ایویں میں بھی ڈپریشن ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی گھریلو حالات, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی فائنینشیل پرابلمز ہیں کچھ. ہاں کپڑے اپنی مرضی کے نہیں بنے, اس پہ بھی اب تو ڈپریشن ہونے لگا ہے, اور جینوئن ڈیپ ڈپریشن میں جانے لگی ہیں خواتین, یا مرضی کا کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ ڈپریشن سے دور رہنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ لیٹ گو کرنا ہے. مٹی پاؤ, یہ اچھا ہے, یاد رکھا کریں ایسے. اور یہ ہمیں یاد نہیں رہتا, یہ بہت سمپل طریقہ ہے. یعنی کہ آپ لیٹ گو کریں, آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں نکلیں گے, دوسری دفعہ میں نکل آئیں گے, دوسری دفعہ نہیں نکلیں گے, تیسری دفعہ میں ڈیفینیٹلی نکل آئیں گے. لیکن پریکٹس تو کر کے دیکھیں, اور ہم چپک جاتے ہیں چیزوں. اور ایک یہ چیز بھی کریں, جب لیٹ گو کرنا ہو تو آپ یہ کریں کہ آپ اچھی چیزیں دیکھیں اپنی زندگی کی, اور پھر بری چیز کو جانے دیں. بالکل, جب آپ اچھی چیزوں پہ شکر کرنا شروع کریں گے نا, ان کو دیکھ کے تسلی ہوگی, تو بری چیزیں خود بخود مائنڈ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور ایک چیز اور کہ اگر ہمیں کوئی چیز زندگی میں نہیں چاہیے, ہم اسی کو فوکس کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اگر ہم جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں وقت پہ پہنچے, تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں یا اللہ مجھے دیر نہ ہو جائے, دیر نہ ہو جائے, دیر نہ ہو جائے. اصل میں ہمارا دماغ جو ہے وہ اسی دیر نہ ہونے کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دیر ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی. وہ نہیں کو نہیں مانتا, تو اس لیے اپوزٹ چیز سوچنی, یہ پازیٹیو چیز سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے,
पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी में पावर 300 टाइम्स ज़्यादा है पॉजिटिविटी से, तो वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे रीप्रोग्राम होती है, उसके बाद कॉन्शियस लेवल पे अप्लाई होती है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप कर लें तो आपके तमाम काम पॉजिटिव होते चले जाते हैं। बिल्कुल होते जाते हैं, है ना? और ये तो साइंस में अब फैक्ट हो चुका है। बिल्कुल। और डिप्रेशन से दूसरा बचने का जो तरीका है वो ये है, एक तो मैंने लेट गो कहा, दूसरा ये कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में ऐसी आ रही है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है तो उस पर सर पे सवार ना करें, उसका या तो प्रॉपर सोल्यूशन निकालें या फिर उसे अल्लाह की मर्जी जानकर हालात और वाक़यात पर फिलहाल छोड़ देना चाहिए कुछ चीजों में, क्योंकि कुछ चीजों से आप लड़ नहीं सकते। बाज़ कुछ रिलेशन ऐसे आते हैं जिंदगी में, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं कि आप फाइट नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट करना सीखें, सेक्रीफाइस मत करें। ओके, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर गुलाम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा जी। ये मेरी वो है, शुगर है जी, रैंडम जो है ना 237 है और फास्टिंग में 160 है जी, ठीक है। और जो है ना साथ में ये दाएं साइड पाँव से लेकर हाथ तक ये सुनती रहती है जैसी चूतियाँ चल रही हों। आप वैसे अपने डॉक्टर को दिखाते हैं? आपने दवा ली हुई है? हाँ, ग्लूकोफिज ली हुई है, ग्लूकोफिज ली हुई है गोलियाँ। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब से हम ऑन एयर पूछ लेते हैं, वो आपको बताते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। नदीम साहब, क्या आप हमारे साथ फोन पर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने कहा ये अभी आप डॉक्टर साहब आए हुए हैं तो मुझे ये मालूम करना था कि मुझे अभी रिसेंटली शुगर हुई है, तो मेरी जो चल रही है वो 140 चल रही है, वॉक में करता हूँ। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था, वॉक किस टाइम से कर सकते हैं? यानी कि रात में जैसे हमने 8 बजे खाना खाया तो उसके कितने घंटे के बाद हम वॉक कर सकते हैं? और दूसरे ये कि कोई दवा एक ऐसी बताएं कि जो मतलब ये कि बहुत ज्यादा सूटेबल हो, मतलब ये कि जो डॉक्टर लिखते हैं जैसे ग्लूकोफेज उन्होंने लिखी, ये जो टैबलेट वाला है ये गैसेस ज्यादा बनाते हैं पेट में, तो कोई अच्छी दवा का नाम बताएं कि जो वो हम ले सकें। और जो वॉक है वो अगर हम 2 टाइम करें, जैसे वज़ू की नमाज से पहले हम वॉक कर लें या खाने के बाद वॉक करें, तो ये एक तो बताएं। और दूसरे ये बताएं कि आजकल नेट के ऊपर चल रहा है कि अदरक और लहसुन को का वो थोड़ा लेके उसको आप बॉयल करें, उसका पानी सुबह के टाइम पे पी लें, तो ये मुझे बताएं कि ये क्या कोई सूटेबल है ये? अच्छा, ठीक है। सारी बातों के जवाब हम आपको ऑन एयर बताते हैं। पहले हमारे कॉलर ने अपनी शुगर आपसे रैंडम 200 के अराउंड थी, वो वाला सवाल था। उनका जवाब ये भाई कि आपका जो आपने जो शुगर मुझे बताया है, तो आपका जो रैंडम ब्लड शुगर है वो नॉर्मल से ज्यादा है जितना आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आपका रैंडम ब्लड शुगर 160 170 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, जो खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं। और फिर आपने कहा कि आपके पाँव पे चूंटियां चल रही हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जो आपने खुद भी बता दी। और दूसरा एक, अब आपको नसों का मसला हो रहा है जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। जब आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती तो आपकी जो नर्व्स हैं वो जाकर उन पर असर करती है, जिसकी वजह से आपके नसों पे असर आता है, जिसकी वजह से जलन, चींटियों का चलना, पाँव से चप्पल का निकल जाना, रात को पाँव में बहुत तकलीफ, ये सारी अलामात जो है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, तो उसका पहला जवाब ये है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी दवाइयां एडजस्ट करवाएं कि आपका रैंडम शुगर भी जो है वो 160 170 से ऊपर ना रहे। और फिलहाल टाइम बीइंग के लिए जो आपके नसों का मसला हो रहा है उसकी भी दवाइयां आती हैं जो आपके डॉक्टर साहब आपको लिख के देंगे। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट जी जो सवाल था उनका, वो दवा कोई ले रहे हैं लेकिन उनको वो समझ नहीं आ रही थी, उसका उन्होंने पूछा था। बहरहाल हम दवा का नाम नहीं बता सकते, लेकिन अगर यही कंटिन्यू करनी है तो आप बता दीजिए। और वॉक पे बहुत जोर था उनका कि वक्त कौन सा होना चाहिए, तो उसका जवाब आम फॉर्म जबान में ये भाई जो मेटफॉर्मिन आपने बात की वो बहुत से लोगों को सूट नहीं करती, तो अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। बहुत सी दवाई हैं जो मेटफॉर्मिन के बगैर भी आप ले सकते हैं। वॉक आपने पूछी, तो डायबिटीज की वॉक के लिए हम हमेशा कहते हैं कि जी खाली पेट पे या सुबह के खाने से पहले या रात के खाने से पहले, ये 2 आइडियल टाइम है डायबिटीज की वॉक के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा 30 मिनट की वॉक ब्रिस्क, अगर आपको कोई दिल का आर्जा नहीं है, सीने में तकलीफ नहीं होती, तो 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक सुबह या रात के खाने से पहले
ہمیشہ کرنی اور چاہیے. ادرک لہسن کا جو پانی پی رہے ہو میں جی ڈاکٹر ہوں, مجھے اس بات کے ٹوٹکوں کا نہیں پتا, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن آپ نہیں کرتے. ویسے ادرک لہسن جو ہے وہ کھانے میں بھی ڈلتا ہے تو ایسا اس کا مذائقہ نہیں ہے, لیکن کوانٹٹی وغیرہ دیکھ لیجیے, اور اگر کوئی ہربلسٹ آپ کو کہہ رہا ہے تو اس سے ذرا سا پوچھ لیجیے. ادروائز ہمارے یہاں تو کلونجی کا بھی بہت فائدہ ہے, لیکن اگر آپ کلونجی بھر بھر کے کھا لیں گے تو اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے, تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم نجمہ. ہیلو جی السلام علیکم. جی گودا سے بول رہی ہوں. ہاں ہاں جی میری نا والد کو بھی شوگر تھی, بھائی کو بھی شوگر ہے. جی تو انہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ بتائیں کہ ہم احتیاط کر سکیں آگے. ٹھیک ہے جی, آگے کی احتیاط بھی پوچھ لیتے ہیں اور کچھ دیر میں ہم کمپلیکیشنز کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں. لیکن مصطفیٰ سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کے خیال میں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا ویسے آپ فٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہوز فٹ؟ ہمارے یہاں تو اب سب کو شوق ہے نا فٹ ہونے کا, تو فٹ کون ہے ایکچولی جو ہم اندر سے فٹ فیل کریں؟ ٹو بی ویری آنےسٹ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں, اب کہیں بھی رینڈملی کسی کو اٹھا لیں, کوئی بندہ ہوگا اگر وہ 60 kgs ہے, پتلا ہے تو سمجھتا ہے فٹ ہوں, وہ فٹ نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کوئی بندہ شروع ہوا تھا 120 130 سے, آج وہ 80 90 ہے, تو وہ اس سے زیادہ 100 kgs والا بندہ وہ 60 kgs والے بندے سے زیادہ فٹ ہے, کیونکہ وہ اچھا کھاتا ہے, اچھی انرجی ہے. دیکھیں آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی میں پیٹرول ڈالتے تو گاڑی چلتی ہے, اسی طرح آپ کا باڈی بھی ایک طریقے کے انجن ہے. ٹھیک ہے, اس انجن میں کھانا اچھا نہیں ڈالیں گے یہ کام نہیں کرے گا. اچھا ایک اور چیز بتا دیجئے, ہم ہمیشہ ویئنگ مشین کو بہت فالو کرتے ہیں, اور میں جم میں بھی دیکھتی ہوں, اور کبھی کبھی اپنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ویئنگ مشین پہ دیکھ یہاں تک اسکیل نہیں آ رہا تو سیٹسفیکشن نہیں ہے. ویئنگ مشین اب آبسلیٹ ہو گئی ہے یا اس کو فالو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے سچی بات ہے, ویئنگ مشین تو آبسلیٹ ہو چکی ہے, مگر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو کھانے کے فوراً بعد جب بھی آپ اپنا ویٹ چیک کریں تو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے کی فاسٹنگ سے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, خالی پیٹ آپ نے اپنا ویٹ چیک کرنا ہے. 3 گھنٹے کی فاسٹنگ سے نہیں آئے گا وہ ایگزیکٹ ویٹ کبھی بھی نہیں آنا. ہاں, اور پھر اب تو دیکھیں ویٹ نہیں ہے ڈیفائن کرتا, ڈیفائن کرتا ہے کہ کتنی چربی ہے آپ کے جسم میں, کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ نیا طریقہ ہے, میں اسی لیے بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے فورم سے یہ آپ کو پتہ چلے کہ اب جو ویئنگ مشین پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور ویٹ چیک کرتے تھے, اب اس کے بجائے یہ آ گیا ہے کہ یہ ریشیوز پتہ چلتے ہیں کہ کتنا آپ کی باڈی میں فیٹ ہے, کتنا مسل ہے, اور اگر مسل زیادہ ہے اور پھر ویئنگ مشین پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وزن زیادہ ہے تو اٹس اوکے, اٹس فائن. جتنا زیادہ مسل ہوگا, دیکھیے جب آپ رات میں سوتے ہیں تو آپ کے مسل ریلیکس ہوتے ہیں نا, آپ پورے دن سے کام سے تھکے, وہ مسل کو ریلیکس کرنے کے لیے فیٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی فیٹ رات کو سوتے وقت بھی برن ہو رہا ہے, چربی گل رہی ہے. جتنا مسل ہوگا اتنا کم فیٹ ہوگا. اوکے, ہمارے ساتھ کالر ہیں, اور پھر خواتین کے حوالے سے جیسے انہوں نے پہلے پوچھا کہ ایک تو جینیٹکس کا جن کا ایشو ہوتا ہے, اور خواتین کی بھی احتیاطی تدابیر آپ نے سب کے حوالے سے بتا دینی. دادو سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, غلام بشیر بات کر رہا ہوں دادو سے. جی جی, یہ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے جی کہ میرا وزن جو ہے تقریباً 6 ماہ میں 1 کلو بڑھتا ہے, یعنی میرا وزن جو ہے 114 کلو گرام ہے. اچھا جی, میں بلڈ پریشر کی دوائی لیتا ہوں, 1 ٹیبلیٹ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے. تو ابھی رات کو میں آدھا کلو دودھ پیتا ہوں, تو مجھے وزن اپنا جو ہے نا کیسے کم کرنا چاہیے؟ روٹی بھی زیادہ کھاتا ہوں, وہ اس سے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. تو وزن جو ہے نا میرا ابھی 114 کلو ہے, اور تقریباً 6 مہینے میں میرا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. آپ نے کہا آپ آدھا کلو دودھ ماشاءاللہ روز پیتے ہیں, اور روٹی بھی آپ روٹی بھی کھاتے ہیں, روٹی بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ زیادہ کھاتا ہوں, زیادہ کھاتے ہیں. تو پھر وزن کیوں بڑھ رہا ہے واقعی؟ یہ آپ کو نہیں پتا چلا؟ چلیں ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں ویسے کہ وزن کیوں بڑھ رہا ہے. آدھا کلو دودھ پیتے ہیں روز, اور روٹی بھی بالکل صحیح کھاتے ہیں. نہیں, اس کے 2 جواب ہیں. جی, ایک جواب تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کا وزن بڑھے تب ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ آپ کے وزن بڑھنے کی کوئی ہارمونل وجہ تو نہیں ہے. جیسے ہائپوتھائرائڈ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں وزن بڑھتا ہے, کچھ لوگوں کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کشنگ سنڈروم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے. تو پہلے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جی دیکھیں کہ کوئی ہارمونل مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا وزن بڑھ رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے آپ کی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کا, کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا آپ کی ڈائٹیشین کے ساتھ مل کے کہ آپ کے BMI
बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से कि आपका वजन कितना होना चाहिए और आपके एक्टिविटी के हिसाब से आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। तो आपका वो ज़ाहिर है कि जितना ये बता रहे हैं कि जी मैं खाना भी दबा के खाता हूँ, दूध भी इस तरह से पीता हूँ, तो वो कोई डाइटिशियन उनके साथ बैठ के अगर कोई हार्मोनल इशू नहीं है तो उनके साथ बैठ के इनको देखा जा सकता है कि इनके जी दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना खाना कम होना चाहिए। ठीक है जी। तो खवातीन के लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी स्पेसिफिकली, क्योंकि इस दफा डायबिटीज डे पे भी खवातीन को फोकस किया जा रहा है। हमसे पहले भी एक कॉलर ने, खातून कॉलर जो हमारे साथ थी नजमा साहिबा, उन्होंने भी पूछा था कि अगर जेनेटिकली आपकी फैमिली प्रोन है कि आपको डायबिटीज हो सकता है तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है। फिर जनरली खवातीन के लिए आप सबसे मैं जानना चाहती हूँ। मैम जो उन्होंने खातून ने सवाल किया जी, मैं कहूँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल था कि हम हमेशा ट्रीटमेंट की तो बात करते हैं लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी बात है कि उसको प्रिवेंट किस तरह से किया जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए दीदी अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो हम हमेशा कहते हैं कि जी अपना वजन का ख्याल रखें बहुत शुरू से, और 30-35 साल की उम्र के बाद 6 महीने में एक मरतबा अपना फास्टिंग शुगर जरूर चेक करवाएं कि आपको पता चले कि कहीं आपको डायबिटीज शुरू तो नहीं हुई। क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि डायबिटीज में अलामत होती हैं, तो 50% लोगों में डायबिटीज के कोई अलामत नहीं होते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए कि वजन का ख्याल करना चाहिए, मुनासिब मिकदार में खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, और 30 to 40 मिनट की, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी वॉक को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, जरूरी नहीं कि आपको डायबिटीज हो तो वॉक करें, उसके बगैर भी वॉक करना चाहिए कि आप आगे से बच सकें। जी। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल ठीक कहा, उसको जरूर फॉलो करें। उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी जिक्र किया था स्ट्रेस वगैरह का, तो खुश रहना सीखें। जितना खुश रहेंगे उतना आप शुगर से दूर रहेंगे। और दूसरी चीज ये कि वजन मेंटेन करने के लिए तो एक सिंपल टिप और बताऊं कि ये एक मुद्रा है, इसमें आपको अपनी रिंग फिंगर को फोल्ड करके अपने थंब से उसको प्रेस करना है और बाकी फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अगर इस पॉस्चर में अपने फिंगर्स को करके अगर आप बैठते हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके हाथ यूज नहीं हो रहे, और एटलीस्ट 45 मिनट्स तक डेली अगर आप ये पॉस्चर यूज करते हैं तो आपका वजन कम होगा। ठीक है जी। खवातीन के लिए स्पेसिफिकली जो आप देखते हो कि ये इनकी बड़ी गड़बड़ है भाई। देखिए मैं डॉक्टर साहब का उनका भी सबका एक वही सारी बातें, स्ट्रेस लेके खाना खाना शुरू कर देते हैं। आप एक्सरसाइज अभी आपको बहुत मुश्किल लग रही होगी जी, मगर जो एक्सरसाइज करने के बाद जो फीलिंग आपको खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। एग्जैक्टली वो दुनिया का सुकून है सबसे ज्यादा बड़ा। मुझे लगता है मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करता, सोने से ज्यादा एक्सरसाइज मेरे लिए बेहतर है। वो करूँगा सुकून। तो जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे रूटीन के अंदर, और वो जो आपका एक लाइफस्टाइल यानी आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा ना, आपको फिर ये सारी स्ट्रेस चीजें, डिप्रेशन, ये सब पीछे छूट जाएगा। अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, एवरीडे देखते जाएं, आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ बदलेगी आपको अंदाजा भी नहीं है। ये बिल्कुल सही है। एंड वंस यू डू इट देन ओनली यू विल फील इट। तो आपका एक्सरसाइज करना जरूरी है। जब आप करते हैं ना तो फिर मजा आता है। फिर यही बात है कि वो आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान है जिनको हम बड़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर प्रॉबेबली वो ट्रैफिक जैम में फंस गए होंगे। राशिद रफीक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फार्मा इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। प्लीज आइए सर। आज तो आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी हमने डायबिटीज के हवाले से, लेकिन कोई बात नहीं, रीजंस बाद में मालूम करेंगे क्योंकि वक्त इस सेशन का हमारे पास कम है। तो डायबिटीज के हवाले से हमारी फार्मा इंडस्ट्री खास तौर पे अगर कुछ कर रही है, एंड फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑफ आवर व्यूअर्स, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल, काफी अग्रेसिवली आई थिंक अब तो काम हो रहा है। डॉक्टर सईद जानते हैं जिस तरह के लोगों के आगाही जो है हेल्थी लाइफस्टाइल की, वो बहुत ज़रूरी है। एंड रिसेंटली हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल है जो कि दुनिया में मशहूर है, वसीम अकरम को हमने एंगेज किया है। उसको डायबिटीज़ हो गई थी व्हेन ही वाज 29 ईयर्स, और उसके बाद उसने 7 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, मैनेज कर लिया, और डायबिटीज को उसने एक डिजीज नहीं समझा। और आई थिंक ही इज इन अ ट्रू रोल मॉडल। और उसको लेके अभी आप देख रहे होंगे कि हमें मीडिया में भी लेके आए हैं उसकी स्टोरी को, और उसको लेके हम डिफरेंटली पब्लिक में भी जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि अगर डायबिटीज जो है ना वो एक डिजीज नहीं है, अगर वो सिर्फ मैनेज कर सकते हैं तो आई थिंक वो मेरे से ज्यादा बेहतर जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि वसीम अकरम की आपने बात की या ज़ेबा बख्तियार साहिबा या ऐसे और भी हमारे पास आर्टिस्ट हैं जो बहुत स्लिम ट्रिम, बड़े गुड लुकिंग, और उसके बाद पता चलता है जी इनको डायबिटीज है, तो लोग कहते हैं नहीं इनका तो काम ही है ये ना अपने आप को फिट रखना, तो इन्होंने रखा हुआ है, ये तो दिन रात यही कर रहे होते हैं। ये लोगों की तरफ से एक आम जुमला आ रहा होता है। तो क्या ऐसी ही बात है या हर कोई कर सकता है? ये कोई रॉकेट साइंस
पॉइंट्स है। नहीं, ये हर एक को पेन लेनी पड़ती है, अपनी जिंदगी को अगर प्रायोरिटी देते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो उनको टाइम निकालना चाहिए। मैं अभी सोशल मीडिया बड़ा अच्छा कार्टून देख रहा था कि 20 साल पहले जो टीवी था वो इतना मोटा था और आज टीवी बहुत स्लिम हो गया, LED आ गई है। और 20 साल पहले लोग इतने स्लिम थे और आज देखें 20 साल बाद लोग फैल गए हैं। वो टीवी जो मोटा था ना उसमें पतले आते थे लोग, टीवी पतला हो गया, लोग मोटे आते हैं इतने। तो लोगों का लाइफस्टाइल अगर आप देखें, आप किसी भी टीवी लॉन्च में बैठे हैं आप, तो आपको नजर आएगा कि टेबल पे कम से कम 4 रिमोट पड़े होंगे। तो 4 रिमोट का मतलब है कि आपको उठ के हिलना नहीं है, आपने हर चीज वहीं बैठ के जो ना मैनेज कर लेनी है। तो यही आई थिंक रूट कॉज है कि हम लोगों ने वो मूवमेंट ही छोड़ दी है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के, हमने ग्राउंड में निकलना छोड़ दिया क्योंकि रंग काला हो जाएगा और हम लोगों बच्चों को वीडियो गेम रंग काला हो जाएगा तो वो साफ भी हो जाएगा, मगर पता नहीं ये हमारा बड़ा फोबिया है रंग वाला, बहुत बड़ा। हाँ, इसकी तो आपको सड़क पे भी बड़ी मिसालें मिलती हैं। और उसके अलावा हम लोग काफी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जिस तरह कि हमारे पास पूरा नोवो केयर का, नोवो नॉर्डिस्क की तरफ से एक एजुकेटर का पूरा हमारा नेटवर्क है अक्रॉस द पाकिस्तान, जो कि टोटली नॉन कमर्शियल है और वो लोगों में जाके पब्लिक में और पेशेंट में जाके उनमें थोड़ी सी आगाही देते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट 3 चीजें मैनेज करनी है, अपनी डाइट को मैनेज कर लें, लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें और थोड़ी सा टाइम निकाल लें अपनी प्रायोरिटी के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी सेइंग है जो किसी ने कही थी कि जिस कौम के अगर जो मैदान है खेल के अगर वो खाली होंगे तो उसके हॉस्पिटल भरे हुए होंगे। हालांकि ये डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वी डोंट वांट एग्जैक्टली। तो अगर ग्राउंड अगर फुल कर देंगे तो हम करेंगे, अब डिस्कस करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे उस टॉपिक में कि कितने लोग ग्राउंड में जाते हैं, कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग वॉक करते हैं, पार्क जाते हैं। अब जरा आप लोगों की लाइफस्टाइल पे किसी दिन टॉपिक रखेंगे और फिर देखेंगे अस्पताल कितने भर गए हैं या नहीं। और अगर हॉस्पिटल खाली करना है तो ग्राउंड फुल करना है, तो सिंपल फिनोमेना है आई थिंक। और क्योंकि अब तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि डायबिटीज बच्चों में भी हो रही है और उसकी भी रीजन यही है कि ग्राउंड खाली है। हाँ, और PS4 के सामने बैठे हुए हैं, वीडियो गेम चल रहा है, हाँ, मोबाइल में बड़ा कुछ आ गया आपको बताएं तो। ठीक है जी, दैट इज द रीजन। ओके, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, क्योंकि इन्होंने काफी बातें कही जिसमें जी बिल्कुल डॉक्टर का स्टैंप लग जाए तो और ऑथेंटिक हो जाएगी। मैं यही कहूँगा कि जी डायबिटीज के हम तो यही चाहते हैं कि डायबिटीज को होने से पहले बताया जाए, तो आप प्रिवेंटिव मेयर्स लें कि डायबिटीज ना हो। तो लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, डाइट एक्सरसाइज करें और अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों से बचाएं। और ये जितनी चीजें इन्होंने बताई ना, इसमें सबसे मुश्किल काम डाइट कंट्रोल करना वो हो जाए तो सारा मसला आसान हो जाए। 1 घंटे का जिम करने के बाद जाके 5 गुलाब जामुन खा लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। एक ब्रेक के बाद हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। वापस आते हैं तो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ है, खास खबरों के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, 4 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। मरदमशुमारी के अबूरी नताइज पर हल्का बंदियों का काम शुरू करने पर इत्तेफाक। हल्कों में इजाफे या इन्हें कायम रखने का हतमी फैसला पार्लियामेंट करेगी। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने ब्रॉस मिल अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए कर्जे की दोबारा फराहमी। LNG सप्लायर्स को $15 करोड़ के लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जमानत देने की मंजूरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर की अदम मौजूदगी के बाद समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी। हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने की भी कार्रवाई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केसेस की समाअत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया।
اجلاس میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس، پارٹی کو متحرک کرنے کی مہم شروع کر رہے ہیں۔ محمد نواز شریف آئندہ اتوار ایبٹ آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ قبل از وقت انتخابات کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی میڈیا بریفنگ۔ باجوڑ ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر قائم پاکستانی چیک پوسٹوں پر سرحد پار سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا، جوابی کارروائی میں 8 سے 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی، کیپٹن جنید حفیظ اور سپاہی رحم شہید، 4 جوان زخمی۔ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ آج اسلام آباد، راولپنڈی، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی باران رحمت کی پیش گوئی، بارش سے دھند اور اسماگ میں کمی کا امکان۔ صدر ممنون حسین نے وفاقی حکومت کے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ سے فنکاروں کے لیے مالی امداد کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم قومی صحت پروگرام کے تحت علیل فنکاروں کے علاج کا خصوصی اہتمام کیا جائے، صدر مملکت۔ وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں پاکستان سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ بڑے پیمانے پر قانونی، ادارہ جاتی، انتظامی اور پالیسی اقدامات کیے گئے۔ رکن ملکوں کی طرف سے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے اقدامات کا خیر مقدم۔ کوئی مسلمان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، پولیس اہلکاروں کا اغوا انتہائی سنگین جرم ہے۔ تحریک لبیک کے قائدین احتجاج کریں لیکن قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ مریضوں، طالب علموں، عوام کی زندگی اجیرن کرنا کسی بھی طرح حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، وزیر داخلہ احسن اقبال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، قابض فوج نے ضلع کوپاڑا کے علاقے ہندواڑہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ریاستی عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، سید علی گیلانی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذیابطیس کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد مرض سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ مرض سے آگاہی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور مذاکرے منعقد کیے جائیں گے۔ دبئی میں بین الاقوامی ایئر شو، پاکستان کی شان، JF-17 تھنڈر کا شاندار فضائی مظاہرہ، غیر معمولی کرتب نے شائقین کے دل موہ لیے۔ نمائش میں دنیا بھر سے 1200 کمپنیاں اور اداروں کی مصنوعات رکھی گئی ہیں۔ ایران عراق کے سرحدی علاقے میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اظہار رنج و غم۔ اور راولپنڈی میں نیشنل T20 کپ کا تیسرا دن، فیصل آباد کی لاہور بلوز کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی۔ دوسرے میچ میں لاہور وائٹس کی کراچی وائٹس کو 3 وکٹوں سے شکست۔ مقابلے PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ خاصہ خبریں مکمل ہوئی، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ نئی سوچ کے ساتھ نئی صبح کا آغاز، ہر قدم پر آپ کے لیے کامیابی اور نصرت کی آواز، باتوں کی پیالی میں آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں آپ کی اپنی بات، سماج اور رواج کے ساتھ ناشتہ، کیونکہ صبح 9 ہے ان سب سے آراستہ۔ دیکھنا نہ بھولیے صبح 9، پیر سے جمعہ 9 سے 11، صرف PTV نیوز پر۔ ویلکم
بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, کچھ وقت انہوں نے نکالا صبح 9 کے لیے, یہاں تشریف لائے ہیں. کونسل جنرل آف عمان ہمارے ساتھ اس وقت ہیں عبداللہ الشمسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. اچھا, ویسے جب یہ یہاں تشریف لائے تو مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ اردو میں بات کرنی ہے کہ انگریزی میں بات کرنی ہے, لیکن یہ اردو بولنا پسند کرتے ہیں. اور کتنے عرصے سے آپ پاکستان میں ہیں؟ تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال سے پاکستان میں. یہاں آ کے آپ نے اردو سیکھی ہے؟ ہاں, یہاں سے اردو سیکھی ہے. اوکے, دیکھیے جی, ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگ جاتا ہے کوئی زبان سیکھنے میں. آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. ہر آدمی کا اس کا دل کا اوپر ہے. ہاں, تو آپ چاہتے تھے کہ اردو سیکھی جائے؟ ہاں ضرور, کام بغیر اردو نہیں چلتا ہے. نہیں چل سکتا ہے. اوکے, تو 3 سال میں ویسے آپ کا ایکسپیرینس پاکستان کا کیسا رہا؟ الحمدللہ پاکستان اچھا ملک ہے. سب سے اچھا چیز مسلم کنٹری ہے, اور عمان پاکستان دونوں مطلب دوستی ہے. کافی زمان سے آج کل نہیں ہے, برانہ تاریخ سے. جی, پھر الحمدللہ تعلقات بہترین ہے. اچھا, یہاں پر 3 سال میں کوئی ایسی چیز جو میں آپ سے سوالات کروں گی اس حوالے سے, لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ خود سے بتانا چاہیں جو آپ نے پاکستانیوں میں دیکھی ہو, یا یہاں سے پاکستانی جب عمان کافی جاتے ہیں کام کرنے کے حوالے سے ان میں دیکھی ہو, کوئی بھی بات جو آپ سمجھتے ہو کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے؟ نہیں, الحمدللہ بہت پاکستانی لوگ عمان جاتے ہیں, کچھ کاروباری کرتے ہیں, کچھ مطلب ایکسپورٹ امپورٹ لوگ کرتے ہیں. جی, اور تقریباً 3 لاکھ پاکستانی عمان میں موجود ہے. اوکے, تقریباً 3 لاکھ عمانی یعنی پاکستانی عمان میں کام کرتے ہیں, مختلف کام کرتے ہیں. کچھ ٹریڈنگ کام کرتے ہیں, کچھ اور کام کرتے ہیں, کچھ ڈرائیونگ وغیرہ, مختلف کاروباری کرتے ہیں عمان. کوئی خاص پریفرنس ہے کہ پاکستانیوں کو اگر بلایا جاتا ہے تو کسی خاص جاب کے لیے بلایا جاتا ہو, یا ہر طرح کا کام یا ہر طرح کی ڈگری رکھنے والے وہاں جا سکتے ہیں؟ نہیں, یعنی کوئی بھی آدمی جا سکتا ہے. ٹھیک, اس میں کوئی خاص نہیں. اگر جاب ملے گا, اسپانسر مل جائے گا عمان سے, پھر کام مل جائے گا. اچھا, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر ہیں, اور ہمارے جو نوجوان ہیں اب وہ سوچتے ہیں کہ اپنا کوئی کام ان کو شروع کرنا چاہیے, اور اکثر لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف آتے ہیں. تو جب ہم پاکستان اور عمان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو عمان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جس پہ اگر یہاں رہنے والے اگر سوچ رہے ہیں تو وہ اس پروڈکٹ کو لے کر امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ پاکستان سے یہاں سے جاتے ہیں, مطلب فروٹ کا موسم ہے. اچھا, آم وغیرہ. جی, عمان رائس بھی میں نے سنا ہے. ہاں, رائس بھی ہے یہاں سے. اور عمان سے ایکسپورٹ کھجور. اچھا, ہاں, یہ وہاں کی خاص چیز ہے. ہاں, خاص چیز ہے, کھجور, نیمبو ہے. پھر بہت مختلف قسم فروٹ ہے, لیکن عمان امپورٹ پاکستان سے مطلب فروٹ کا موسم میں سب سے زیادہ عام ہوتا ہے, اور ٹریڈنگ والا ایکسپورٹ رائس یہاں سے تھوڑا زیادہ جاتا ہے. آپ کے جو امیر ہیں عمان کے, ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ ہے یا کیا کہتے ہیں وہ, اگر آپ بتائیں؟ کیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ؟ پاکستان ان کو کیسا ملک لگتا ہے؟ پاکستانی ان کو کیسی قوم لگتی ہے؟ نہیں, ماشاء اللہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے, بہت اچھا لوگ ہے. اور سب سے اچھا چیز مسلم کنٹری ہے, یعنی مسلم کنٹری, اور الحمدللہ یعنی بہت اچھا ملک ہے, بہت اچھا. اچھا, پوری دنیا میں جیسے آپ نے 2-3 دفعہ بات کی مسلم کنٹری کی, ہم ہمیشہ اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں, کبھی خبریں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلم کنٹریز جو پوری دنیا میں ہیں مختلف جگہوں پر, وہ کیوں کوئی ایک الائنس کریٹ کر کے اور مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتی ایک ساتھ مل کے؟ کیونکہ کچھ مسلم کنٹریز ہیں, اب جیسے پاکستان عمان ہے, ان کی آپس میں دوستی ہے, اچھے تعلقات ہیں. اس طرح کچھ اور بھی ممالک ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ سب ایک جگہ ایک فورم پہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ مدام پتا نہیں, لیکن یہ اب خود ہر ملک کا الگ الگ پالیسی ہے, ہر ملک کا الگ الگ پالیسی ہوتے ہیں. پھر یعنی مسلم کنٹری یعنی
समझना होना चाहिए, मतलब मुस्लिम कंट्री है, अच्छा लोग हैं, लेकिन पता नहीं इसकी शुरुआत किसको करनी चाहिए? वैसे किसी को तो करनी चाहिए ना इसकी शुरुआत। सही। तो गल्फ कंट्रीज को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं? अब क्या करेगा, ये कभी कभी होता है। क्या कभी कभी होता है? गल्फ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना कभी कभी होता है? नहीं, लेकिन मतलब गल्फ कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह सही है, इतना मामूली चीज है बिटवीन यानी टू कंट्री, फिर इंशाल्लाह हल हो जाएगा, इसमें बड़ा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं अगर और अच्छा बनाना हो? नहीं, पाकिस्तान ओमान ताल्लुकात काफी जमाने अच्छे बेहतरीन है, आजकल नहीं है। यानी तकरीबन 1958 है। ओमान पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत अच्छा है। बहुत लोग ओमान में काम करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह, कारोबार वगैरह सब। अच्छा, ओमान में अब आप ये भी बताएं, चलिए ओमान आपकी नज़र से घूमने की कोशिश करते हैं, जो लोग अभी तक ओमान नहीं गए हैं उनको जरा आप बताएं ओमान का मौसम कैसा है? ओमान मौसम अच्छा है, सेम कराची है, इतना फर्क नहीं है। ऐसा ही है? सेम है? हाँ सेम है, क्यों नजदीक है, 1.5 घंटा के हाथ है। अच्छा, सेम मौसम है। हमारे साथ कॉलर हैं और उसके बाद जरा ओमान में खाने पीने में कौन सी चीजें हैं जो फेमस हैं, जो मशहूर हैं, उसके बारे में आप बताइएगा। कॉलर हैं पहले, उनसे हम बात करते हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। वालेकुम सलाम नुसरत, और बहुत बहुत उनको सलाम हो, और इनकी उर्दू मुझे सुन के बेइंतहा खुशी हुई है और इन्होंने उर्दू सीखी, बड़ी अच्छी बात है सर, आपने उर्दू सीखी और हम आपको बहुत मोस्ट वेलकम करते हैं यहाँ, और आप यहाँ रहते हैं। तो मुझे एक तो ये बताइए कि आपने उर्दू किस तरह सीखी और आपको उर्दू कैसी जबान लगती है। दूसरा मेरा, क्योंकि अमान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और अमान में हमारे बलूची भाई बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारे लोग बहुत हैं वहाँ, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम मजीद ताल्लुकात बेहतर करें, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एक तरफ इस तजारती रवाबित ज्यादा बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में और हमारे ताल्लुकात में बेहतरी हो सकती है। और आप क्या इस बारे में कहते हैं? और आपको हम चाहते हैं कि आप हम भी अरबी सीखें आपके लिए, और हम हमारे साथ कोई आप इंस्टीट्यूट ऐसे बनाएं कि हम अरबी सीख सकें। बस यही कहना है। थैंक यू नुसरत। थैंक यू सो मच। वैसे अरबी सीख ना आने का सबसे ज्यादा गम आपको होता है जब आप उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं या सऊदी अरब जाएं, और वहाँ जाके आपको जो गम होता है ना कि आपको अरबी नहीं आती, और वहाँ जब लोग आपसे सवाल करते हैं कि जब आपको अरबी आती नहीं है तो आप कुरान मजीद कैसे पढ़ते हैं, और वो सवालात और वो एक्सप्लेनेशन बड़ी अजीब होती है, और उस वक्त बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि ये लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए, हमको जरूर आनी चाहिए। चलें, खैर इंस्टीट्यूशंस हमारे पास उस तरह से नहीं है, तो हमें ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, यहाँ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जरूरी है ना? अच्छा, और हमने गवादर के बारे में, गवादर के नहीं ओमान के बारे में आपसे पूछा कि वहाँ खाने पीने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पसंद की जाती हैं? उधर ओमान में अच्छा चीज खाना पीना सब बिरयानी लोग खाते हैं। बिरयानी खाते हैं? ये बिरयानी पाकिस्तानी सब ये। हाँ, हमारे यहाँ बिरयानी, पुलाव और बिरयानी की अलग अलग शक्लें भी है वैसे, और हमारे यहाँ तो दूसरे लोग आके भी सबसे पहले बिरयानी सीखते हैं। तकरीबन खाना पाकिस्तानी ओमान तकरीबन करीब इतना फर्क नहीं है, करीब है, और किसी भी तरह का फर्क नहीं लग रहा मुझे तो। चलें, विद दैट बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और हमें ओमान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे आप अपनी ब्यूटी के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से, अपने ओवरऑल पर्सोना को, बाल वगैरह जो भी आप बेहतर करना चाहें उसके बारे में बात कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। चाय तैयार है। ये चाय क्यों अच्छी नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी है। मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसे ही चाय बनाती, वहीं से मंगवाई है। अम्मी चाय का अपनेपन का।
फैसला ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया, पूरे ने शरायत रखी थी तो मोहम्मद ले लेती। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनका आपको बहुत इंतजार होता है। यूजुअली हमारे शोज में डर्मेटोलॉजिस्ट का बहुत इंतजार होता है क्योंकि आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो उसका सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आजकल वैसे लोगों के सवालात आने से पहले मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं लोग, बजाय इसके कि अपनी स्किन को बेहतर करें, अपने बालों को बेहतर करें, नेल्स को बेहतर करें, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ चले जाते हैं कि थोड़ी देर काम चल जाए, बिल्कुल एक्सटेंशंस लगा लिए, नेल्स लगा लिए, इस तरह और भी आपने भी सुना होगा। क्या अपनी स्किन, अपने बाल या कुदरती जो भी आपकी नेमतें हैं उनको मेंटेन करना इतना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले ये समझना चाहिए कि स्किन जो है वो एक जिस्म का हिस्सा है, ऑर्गन है। तो आपकी स्किन अगर सेहतमंद तभी हो सकती है जब आप खुद सेहतमंद हैं। अगर आपकी सेहतमंद जिस्म है तो आपकी स्किन भी सेहतमंद है। तो सबसे पहले ये है कि आप तंदुरुस्त होने चाहिए। तो इसलिए सिर्फ आपको स्किन का ख्याल अलग से नहीं करना, मगर पूरे जिस्म का ख्याल करना है। बैलेंस डाइट है, उसके बाद एक्सरसाइज है, उसके बाद जो भी चीजें आती हैं सब आपको करनी है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपकी जो जल्द है वो खूबसूरत जल्द वही होती है जो तंदुरुस्त होती है। बालों के हवाले से 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल जो बच्चे छोटे हैं उनमें बड़ा रेयर हो गया है कि वो घने बाल हों। वक्त के साथ साथ घने बाल कम होते जा रहे हैं जो देखने में आया है। लोग फिर ये भी घरों में बहस होती है, बड़े कहते हैं बच्चों को गंजा कराना चाहिए, यंग कपल्स कहते हैं गंजा नहीं कराना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये मिथ है, फैलेसी है, कोई हकीकत है? ज्यादातर जो ये अगर कंसेप्ट है कि अगर बाल हम शेव कर लेंगे तो फिर अच्छे बाल आएंगे, वो गलत है, साइंटिफिकली गलत है। क्योंकि बालों की कई बीमारियां हैं, कई अमराज हैं और हर मर्ज का अलग सबब है। तो बीमारी बाल के गिरना या बाल कम होना सिर्फ एक बीमारी की वजह से नहीं है, कई बीमारियां हैं और हर बीमारी के हिसाब से उसका सबब है और उसका इलाज है। और ये जो आम तौर पे लोग समझते हैं कि हम बाल उतरवा लेंगे तो सही हो जाएंगे, गलत है, ये गलत है। हमारे साइंटिफिक है। ओके, हमारे साथ मारिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम आप क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप शरीर में 20 साल है, मेरे चेहरे पे कान पे झाइयाँ हैं, ठीक है जी। कोई सवाल तो नहीं है? उम्र 20 साल उम्र है। बिल्कुल, ये झाइयाँ एक आम, ठीक है, ऑन एयर आप सुनिए टीवी से। थैंक यू सो मच। आम प्रॉब्लम है और वो ज्यादातर औरतों में होता है, मगर मर्दों में भी झाइयाँ हो सकती हैं, मगर तादाद मर्दों की कम होती है और इसके कई असबाब से हैं। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो माहवारी है उसमें कोई मसला हो। कुछ ख्वातीन अगर जो शादीशुदा हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान अमूमन, मगर ज़रूरी नहीं है, अनमैरिड गर्ल्स में भी ये हो सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान खासतौर पे ज़्यादा केसेस होते हैं। एनीमिया जो खून की कमी भी एक बहुत बड़ा सबब है और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि चेहरे पे लगाते हैं तो उसमें मेकअप वगैरह अगर गलत आ जाए उसकी वजह भी हो सकता है।
اور فوٹو سینسٹیوٹی ایک بیماری ہے جس سے جو ہے اسکن آپ کی سینسٹیو ہو جاتی ہے الٹرا وائلٹ ریز سے، تو اس پہ بھی ہوتا ہے. تو ہاں مگر یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ معلوم کرے گا انویسٹیگیٹ کر کے کہ مختلف لوگوں میں کیا اسباب ہیں اس کے، اس حساب سے اس کا علاج ہے اور وہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے. مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں، ڈرمیٹولوجسٹ سے، اور آپ اس کا انویسٹیگیٹ کرائیں اور علاج کرائیں. بہت سارے لوگ بہت دیر کر دیتے ہیں اور بہت ساری عام دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات بہت اہم بتائی، کیونکہ اس پہ باقاعدہ ایک انگریزی جریدے میں آرٹیکل آیا تھا کہ وہ لڑکیاں یا وہ چھوٹی عمر کی بچیاں جن کے چہرے پہ جھائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ ان پر شک کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، کلچرز ہیں پاکستان میں، تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو صرف شادی کے بعد ہی ہو سکتی ہے، تو شادی سے پہلے کیسے جھائیاں ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سب کو بتا دیا ہے کہ اس کا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، مردوں میں بھی ہو سکتی ہے اور لڑکیوں میں بھی ہو سکتی ہے اور شادی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لینا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم احسن صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو یہ مبارکباد کہ آپ بہت سی کالز کو اور بہت سی گفتگو کو ماشاءاللہ اپنے تجربے علم سے بڑی سمجھداری سے اس کو مینیج کر لیتی ہیں، اور بات دیگر پہلو جو کہنے سے رہ جاتے ہیں وہ بھی آپ واضح کر دیتی ہیں. بہت شکریہ. اچھا، سوال سے پہلے ایک بات میں یہ کہوں گا، سوال میرا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں بتائیں وہ بہت اہم ہے، لیکن ایک بات میں نے بھی نوٹ کی کہ جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور تازہ ہوا میں واک کرتے ہیں اور نکلتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں یا پورے چاند کو چودھری میں دیکھتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا ان میں ہوتا ہے بہرحال. اچھا، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کہ ہمارے ملک میں بڑی عوام، خاص طور پہ لڑکے مرد حضرات جنرل بسوں ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے رہتے ہیں، اسکول کالج کے بھی اور دیگر عام لوگ، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ ہو جاتا ہے، وہ اتنی نالج بھی نہیں رکھتے کیا چیز استعمال کریں، کون سی کریمز اور یہ وہ. ان کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ان کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ رنگ اور ان کی جلد مینٹین رہے، صحیح رہے. وہ جنرل کوئی ایسی بات ضرور بتائیں. تھینک یو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر ہے ہمارے سب سے، ساتھ ہی ہم جواب لیتے ہیں. السلام علیکم نورین. ہیلو نورین. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ بتائیے. ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا. اپنی پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے بارے میں تعریف کروں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ. اور آج آپ نے جو ٹاپک لیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. ہاں، یہ مجھے پتا تھا، یہ تو آپ لوگوں کو اچھا لگنا ہی تھا. جی آپ دیکھیے، میرے 3 بچے ہیں. میرے بڑا بیٹا علی، اس سے بھی 3 بچے ہیں. اب جو میرا تیسرا بیٹا ہوا ہے نا، وہ 7 منتھ کا ہو گیا، یعنی کہ بیوی پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے سب سے بال بہت کم ہے، وہ 8 مہینے میں لگ گیا ہے. تو کیا ریزن ہے؟ میں نے حالانکہ اس کے 2 دفعہ بال سوال چکے، وہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی، تو کیا ریزن ہے؟ کس وجہ سے یہ بال کم ہے بچے کے؟ 8 مہینے کے بال بالکل ذرا سے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. رنگ کی پہلے بات کریں گے. احسن صاحب نے کہا کہ جو باہر نکلتے ہیں لوگ، جیسے کہ انہوں نے بالکل بہت اہم سوال کیا ہے، اور سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کا اثر انسان کے جسم کے ہر حصے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر سب سے زیادہ انوائرمنٹ کا جو اثر ہے وہ آپ کے اسکن پہ، اسکن ایز اے ہول. کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسا آرگن ہے جو ایکسپوزڈ ہے، باقی آرگنس جو ہے نا وہ اندر چھپے ہوئے ہیں، اس پہ کور ہے. تو اسی لیے سب سے زیادہ جو انوائرمنٹ کا اثر ہے وہ اسکن پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو زیادہ خیال کرنا ہے. اس میں دھواں بھی ہے، مٹی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، ہوا بھی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تو بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. تو اگر آپ کراچی جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر پولوشن بھی زیادہ ہے، تو اس میں خیال کرنا ہے، چہرے کو صحیح طرح سے دھونا ہے، بلکہ جسم کو صحیح طرح سے دھونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موسم کے حساب سے آپ کو ایسی چیزیں لگانی ہیں. جیسے سردی میں اسکن خشک ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی بھی لبریکن جس میں تیل جو نیچرل آئل ہے، ہاں موئسچرائزر چاہیے. وہ خاص طور پہ جو نیچرل آئل ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہاں، اس میں بھی اولیو آئل جو ہے نا دیٹس بیسٹ. لیکن لوگ اولیو آئل لگا کے گھر میں نہیں گھومتے ہیں، نہیں، ان کو لگتا ہے کہ سارا دن گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں جو اگر سردی کے موسم ہو اور وہ لوگ ہوں، اگر جسم پہ لگانا ہے تھوڑا سا آپ نہانے کے بعد بالکل ہلکا سا لگا دیں. خشک موسم ہے. اب ظاہر ہے گرمی کے موسم میں اگست میں آپ اگر اولیو آئل لگائیں گے کراچی میں ہیومیڈیٹی ہے تو وہ ممکن نہیں. یہ موسم کے حساب سے اگر یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہے تو پسینہ زیادہ آتا ہے، تو اگر آپ نہاتے نہیں ہیں، آپ جسم کو صاف نہیں کرتے، تو بہت سارے فنگل انفیکشن اسکن کی جو ہیومیڈیٹی میں جراثیم پلتے ہیں وہ بہت سارے ہو جاتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ موسم کے حساب سے آپ کو اسکن کا لیکن آپ نے بڑا سستا اور عام علاج بتایا ہے اور بڑا اچھا بھی ہے، اور لوگ اب واپس اس طرف آ رہے ہیں کہ تیل لگانا چاہیے، چاہے وہ سر کی بات ہو چاہے وہ اسکن کی بات ہو. اور میں نے تو کافی خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کھوپرے کا تیل اگر رات کو لگا کے سو جائیں تو 15 دن میں اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ابھی تو سردیاں ہیں، لگا کے سوئیں اور دیکھیں کہ کیا بات ہے. مگر یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ تیل ہر چیز کا علاج نہیں ہے، بیماری کا علاج بیماری کا نہیں، ویسے فریشنس کے لیے کہتے ہیں. اور ہمیں کیا ہمارے ساتھ کالر ہیں، اس کے بعد ہم نورین کا بھی جواب دیں گے بچے کے بالوں کے لیے. ان کالر کے بعد ہم ان کا اور ان کا ساتھ میں جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں آصفہ بات کر رہی ہوں. ہاں جی آصفہ، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. ابھی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری عمر 19 سال ہے، میں ان میرڈ ہوں اور میرے چہرے پہ چھونے اور میں نے ڈاکٹر سے جھائیوں والا جواب میں آئرن کی کمی، جھائیوں والا، جھائیاں ہیں ان کے بھی. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ ہاسپٹل میں آئرن کی کمی ہے، جب تک آئرن کی میڈیسن دیتے رہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جب چھوڑ دو تو پھر ویسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں عبد اللطیف بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عبد اللطیف صاحب. میں نے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی، مجھے یہ بیماری کے دوران ہی کچن صاف پوچھنے تھے. اچھا. اپنا رائٹ سائڈ جو نا تو وہ 3-4 ماہ ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے لیکن پین نہیں ختم ہو رہی. ٹھیک ہے، نشان نہیں ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آن ایئر بات کرتے ہیں اس پہ. یہ رب کو کرتے کاٹنے کا یا اس سلسلے میں کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ 4 ماہ سے درد دونوں طرف کیا نا. ٹھیک ہے. آگے اور پیچھے جو ہے نا یہ رائٹ سائڈ سے نا ہڈی جو ہے ہڈی سے لے کر دوسری طرف لاپ تک. ٹھیک ہے، ہم آن ایئر آپ کی بات کا جواب دے دیں. تھینک یو سو مچ. پہلے نورین نے کہا کہ ان کا بیٹا 7 منتھس کا ہے، اس کو 2 دفعہ انہوں نے ٹینڈ بھی کرا دی ہے لیکن بال اچھے نہیں آ رہے. بالکل. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس میں یہ ہیئر فالیکلز جو بالوں کی جڑیں کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں، اور وہ کچھ بچوں میں وہ میچور نہیں ہوتے، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ان کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ سلو ہوگا اور اس کو کوئی دوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹائم جو ہے وہ میچور ہوں گے اور بال نکلیں گے، کیونکہ ابھی تو 6 منتھ سے ہے نا. تو 1 سال تک کچھ بچوں کی جو ہیئر فالیکلس ہیں وہ زیادہ تر دیکھیں نا، بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی بچے میں بہت سارے بال ہوتے ہیں سر پہ، کچھ میں کم ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے پہ. کچھ بچوں میں جو ہیئر فالیکلس میچور نہیں ہوتی، وہ ٹائم کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو انتظار کرنا ہے کچھ مہینے. اور باقی بچوں کے لیے بھی بتا دیجیے جو 2, 3, 5 سال کے ہیں یا اس سے بڑی عمر کے، کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ بال بہتر ہو جاتے ہیں؟ بالکل. اگر نہیں وہ چند مہینے یا پہلا سال کچھ میں ہیئر فالیکلس ہوتی ہیں جو وہ میچور نہیں ہوتی ہو جائیں گی. مگر کچھ بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو جوان ہوتے ہیں جب ایڈولسنٹ تو داڑھی مونچھیں آنے میں ڈیلے ہو جاتا ہے. تو وہ بھی کچھ بچوں میں تھوڑا سا ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، تو وہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہو تو پھر علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان کو کچھ ایسا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ ہیئر فالیکل جب میچور ہو جائیں گی خود نکلنے لگیں گی. مگر اگر سر کے بال چند سال عمر ہو گئی ہے اور وہ پوری طرح سے نہیں آئے تو پھر ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. پھر اس کا ہو سکتا ہے کوئی سبب ہو یا کوئی بیماری ہو جس کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے انجم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے. جیسا آپ کی تعریف کرنی ہے، مجھے بہت پسند ہے آپ کا پروگرام، اور شکریہ. جو آپ کا مطلب روزانہ ٹاپک وغیرہ میں دیکھتی ہوں بہت اچھے آپ کے ٹاپک بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ اس کو بلاتی ہیں. تو بس مجھے بھی اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا تھا اپنے بالوں کے لیے. ایسے خاص ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے مجھے. جی کیا پوچھ رہے ہیں بالوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ کہ میرے اپنی ایج کا 50 ایئرز ہے، میرے بیٹے کی 25 ہے اور بیٹی کی 29. ہم تینوں کا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے بال بہت ہی ہلکے ہیں، اور 25 سال کی ایج سے میرے گریجولی ہلکے ہونے شروع ہوئے تھے. پتا نہیں سر جس سال سے نا اس کو تو بہت زیادہ ہی مطلب ہلکے ہو گئے اور بہت برے نکل لگتا ہے. اور مجھے اپنے بچوں کے بھی میرے نارمل ڈالتے ٹھیک ٹھاک، لیکن دیکھیں کہ تھوڑے سے بڑے ہیں اور ہلکے خراب ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ آج کل کی وقت کی ضرورت ہے.
हर कोई एक दूसरे से पूछता रहता है तुम अपने बालों में क्या लगाते हो या लगाती हो, हमारे बाल खराब हो रहे हैं, हमारे बाल हल्के हो रहे हैं। तो ये वक्त की जरूरत है, इस पर हम जवाब देंगे। लेकिन आसिफा ने सवाल किया था जिनकी 19 साल उम्र है और झाइयाँ हैं, और आयरन की टैबलेट्स जब तक खाती हैं झाइयाँ सही हो जाती हैं वरना फिर आ जाती हैं। बिल्कुल, उनको ये आयरन की, जैसे मैंने बताया कि कमी भी एक अहम सबब है झाइयों का। जी, तो ये कह रही हैं उनसे बेहतर भी हो जाता है। इसका मतलब ये देखना है कि इनकी आयरन की कमी क्यों हो रही है। वो ज़्यादातर उन औरतों को, उन लड़कियों को होती है जिनके पीरियड्स वगैरह में कोई हैवी पीरियड्स हो या कोई मसला हो, तो ये गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाए अगर कोई इस किस्म की शिकायत है। या तो हो सकता है इनकी डाइट सही नहीं है कि बहुत सारे, क्योंकि जो हमारे मर्द और औरतों की ग़िज़ा में फ़र्क होता है। औरतों को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनस्बत मर्दों के, तो उनकी डाइट बेहतर होनी चाहिए कि जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा है, सब्जियां हैं, गोश्त है, अंडा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसमें आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। मगर ये देखना चाहिए कि आयरन की कमी इनको क्यों हो रही है। अगर कोई वजह पीरियड्स वगैरह से रिलेटेड है तो जाहिर है उनका इलाज डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा मुआयना कराना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये बार बार क्यों हो जाता है। अब्दुल लतीफ साहब ने कहा था कि उनको चिकन पॉक्स हो गए थे, वो सही हो गए हैं लेकिन उनके निशानात नहीं गए। ये भी आम निशा, आजा पुत्र, नाश्ता ठंडा हो रहा है। माँ जी पैसे दे दे यार, कितने मैं भूल ही ना जावा। अच्छा तू नाश्ता कर ते मैं हुने आई। रुबीना, रुबीना, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੇਟਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, कोशिश तो बड़ी करने पर किराया ही बहुत ज्यादा है, पूरा करते करते महीना लंघ जाता है। ये तुहानू मकान लैन तो पहले सोचना चाहिए सी ना, इन्नी औकात नहीं सी ते ना लैंदे। मैनू नहीं पता, मैनू किराया अज ही चाहिए, हर सूरत ते हर हाल दे विच। नबी आखिर रसूल मुअज़्ज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला। हर शख्स को अपनी राय रखने और उस राय के इजहार का हक हासिल है, और उस हक में ये अम्र भी शामिल है कि वो आज़ादी के साथ अपनी राय कायम करे और जिस जरिए से चाहे मुल्की सरहदों का ख्याल किए बगैर इल्म और ख्यालात की तलाश करे, उन्हें हासिल करे और उनकी तबलीग करे। हेपेटाइटिस सी पे प्रिवेंटिव पे किया, हॉस्पिटल वेस्ट हमने बेहतर किया है। क्या मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है? इर्द गिर्द शहरों के पूरे रिंग्स बनने चाहिए फॉरेस्ट्री के। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी जो बंदूक का लाइसेंस है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो फूड का लाइसेंस है, ये तमाम एक जैसे हैं। पेशेंट को या हामला खातून को पहले 3 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। क्या हालात हैं हमारे देहात को लेके? साफ पानी के बहुत बुरे हालात जी। हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम हुआ हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर, जो कि 2009 से काम कर रहा है। और मील स्प्लिट करना उसका भी कोई फायदा है? टुकड़ों में खाना चाहिए। फालिज किसी को होता है तो उसमें चांस होता है कि 25% वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है। हमने बहुत वक्त भी जाया किया, बहुत नुकसान भी हुआ और पॉपुलेशन भी बढ़ा बैठे।
پروجیکٹ ہے کہ جو بات تو ون بیلٹ ون روڈ کی کرتا ہے، اکنامک کوریڈور کی کرتا ہے، آپس میں تجارتی رابطے کی بات کرتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجموعی فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر. لیکن یہ سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا نظریہ تھا، اور ان کی بدولت اور پاکستان کے اندر ایک جمہوری عمل کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ وہ ثقافتی رابطہ ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. چائنا سے مختلف جو پرفارمنگ آرٹ سے منسلک آرٹسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، فیشن ڈیزائنرز ہیں، اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں، میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ فلم میکر، پروڈیوسرز اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ پاکستان کو اپنی نظر سے ڈاکیومنٹ کریں گے. جو بھی آدمی ثقافت کا شعور رکھتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اس رابطے سے جو منسلک ترقی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط تب ہوتی ہے جب لوگوں کے ایموشنز اس کے اندر انوالو ہو جائیں. اچھا، جن لوگوں کی نیلز کا ایشو ہے، ایسے بھی خواتین کافی ہیں جو نیلز کا ایشو ہے، ناخن ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اتنے بہتر نہیں ہیں کہ بڑھ پائیں، ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، نیلز جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا پہلے، نیلز اور بال کا اسٹرکچر سیم ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں پروٹین ہے. اگر پروٹین کی کمی ہے تو اس میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں، مگر نیل میں زیادہ تر فنگل انفیکشن بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، وہ خاص طرح سے خواتین میں، کیونکہ گھر کا کام ہم کرنا پڑتا ہے تو پانی میں ڈٹرجنٹس میں جو ان کے ہاتھ جاتے ہیں، صرف پانی میں بھی خالی ہاتھ پڑے نا، کہ ایک انسان ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے، ایک 50 مرتبہ دھوتا ہے، فرق ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیچرل لپڈس ہیں وہ واش ہو جاتا ہے. جب واش ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ صحیح طرح سے ہم اس پر اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ جس طرح کے نیلز ہیں، یہ ان میں واقعی کوئی کمی ہے اسی لیے اس طرح ہو جاتے ہیں؟ بالکل، پروٹین کی کمی بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر کوئی انفیکشن ہوگا تو اس میں ہوگا کیا کہ وہ ڈسکلر ہو جائے گا، گرینش ہو جائے گا، بلیکش ہو جائے گا، ٹوٹے گا، اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ اسموتھ نہیں رہے گا. تو نیلز کی کئی بیماریاں ہیں، اور نیلز کی بیماریاں صرف اسکن کی بیماریاں نہیں ہیں، اگر جسمانی بیماریاں ہیں اس میں بھی نیل افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے بہت ساری جیسے ٹی بی میں نیل افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کرونک بیماری ہے، خون کی کمی میں نیل افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو نیل کا صرف اسکن کی بیماریوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوتے، بلکہ جسمانی کئی امراض ہیں. دوائیوں کا بہت اثر ہوتا ہے نیلز پہ، یہ دوائیاں مختلف بیماریوں کے لیے کھائی جاتی ہیں. بالوں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ سائرہ کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، روزانہ روٹین سے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہ پتا کرنا تھا کہ میری بیٹی 6 سال کی ہے اور اس کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. جب ہیئر فال سولوشن اگر اس کو شیمپو لگائے سان سے ساتھ، اس سے اس کا بہتر ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ چھوڑا ہے تو پھر اس سے وہی مسئلہ. ہم ڈیلی روٹین میں رکھتے ہیں. خشکی ہے اس کو، خشکی بچی کو سر میں خشکی ہے، بال اس کے گرتے ہیں، بہت باریک بال ہیں اور گرتے ہیں. سر میں خشکی نہیں ہے، اور سروس کر رہے ہیں کہ ڈیلی نہیں تو دوسرے چیزیں دوسرے پیچھے رہنا. تو بال ہلکے ہیں اس کے گھنے؟ جی ہلکے بال ہیں گھنے بال ہیں؟ جی ہلکے بال، بہت باریک بال ہیں اور گرتے ہیں اس کے بال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو. انم کی کال ہے. السلام علیکم انم. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ انم. آپ کی آواز بھی ہمیں بڑی پیاری لگ رہی ہے، نظر تو آپ لوگ آ نہیں رہے. یہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کافی میرے بال بہت کمزور ہیں اور میری رنگت بہت پیلی ہے. اچھا، رنگت پیلی ہے، جی بال کمزور ہیں. ویسے میرا چہرہ صاف ہے، صرف نا میری رنگت بہت زیادہ پیلی ہے. آپ کھاتی پیتی نہیں ہو صحیح سے؟ صحیح ہے، کھاتی پیتی صحیح ہو؟ جی. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 20 ایج ہے. صرف کھانا کھاتی ہو، فروٹس کھاتی ہو، سبزیاں کھاتی ہو، دودھ پیتی ہو، کیا کیا کرتی ہو؟ ہاں، دالیں کھاتی ہو؟ روٹی بھی کھاتی ہیں، فروٹ بھی اگر مل جائے وہ بھی کھا لیتے ہیں. اوکے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں. زیادہ توجہ نہیں لگ رہی مجھے کھانے پہ. خیر ٹھیک ہے، ہم آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں. پہلے سائرہ نے کہا 6 سال کی بچی ہے، باریک بال ہیں اور وہ بھی گرتے ہیں.
بالکل ان کو بھی جو ہے نا اوور آل جیسے میں نے کہا کہ پہلے دیکھنا یہ کہ اوور آل ہیلتھ ان کی کیسی ہے کہ ان کی گروتھ صحیح ہے, ان کی جو اینیمیا خون کی کمی تو نہیں ہے, ان کی غذا کیسی ہے, غذا صحیح ہے, اور کچھ بیماریاں جو شروع سے بالوں کی ہوں تو وہ ہیریڈیٹری بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کے خاندان میں تو کوئی اس کی یہ ہیئر کی کوئی بیماری نہیں رہی ہے, تو ان کو ایگزامن کر کے ان کا ریزن کیا جائے. مگر یہ جیسے کہا آپ دوسری لڑکی نے 20 سال کی عمر ہے, وہ پیل ہیں, تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو خون کی کمی ہے. اور ہمارے یہاں عورتوں میں 50% سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ اینیمک ہیں, یعنی اتنے بڑے تعداد میں ہیں. تو اینیمیا جو ہے جو خون کی کمی ہے بہت کامن, اور خون کی کمی کا جو سب سے اہم سبب ہے پاکستان میں یا ہمارے سندھ میں, تو وہ یہ ہے کہ خوراک کی امبیلنس. ہاں, خوراک صحیح نہیں ہے. اور خوراک ضروری نہیں ہے کہ مہنگی خوراک ہو, بہت سارے لوگ ہیں افورڈ نہیں کر سکتے, مگر ان کی اگر آگہی ہے, ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے کیا کھانا چاہیے, وہ سستی چیزیں بھی اگر مکس کر کے اس کو بیلنس بنایا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ غذا جو ہے خاص طور سے جو عورتیں ہیں ہماری یا جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے مرد سے تھوڑی مختلف غذا کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اور آگے جا کے ان کی پریگنینسیز ہونی ہے, تو خون کی جو مقدار جاتی ہے ہر مہینے میں اس کو بھی لحاظ میں رکھنا ہے. تو اس حساب سے ڈائٹ کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. اور زیادہ تر جو یہ بتا رہے ہیں کہ بال گر رہے ہیں یا اس کی رنگت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے یا جھائیاں ہو جائیں گے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خوراک پہ خاص طور پہ توجہ دیں. اور کہتے ہیں نا ہری سبزیاں آپ خوراک میں, بالکل اس میں آئرن ہے, یہ بہت مہنگا نہیں ہے, آپ کوئی نہ کوئی ہری سبزی تو کھا ہی سکتے ہیں, پالک وغیرہ ہے, سلاد کا پتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں. چیز ہے, مٹر ہیں جی. کیا یہ دھنیا پودینہ ان سب میں جو بھی گرین ہے اس میں کلوروفل ہوتا ہے, تو اس میں آئرن آ جاتا ہے, مگر یہ کہ مکس کر کے جائیں, کیونکہ مختلف جو چیزیں ان میں ساری اجزاء نہیں ہوتے, تو ان کو مختلف کر کے اگر اس کو مکس کر کے اور پھر ہر ہفتے میں چینج کریں, سارا دن روزانہ ایک چیز کو بھی استعمال صحیح نہیں ہے, تو اس کو بیلنس بنایا جا سکتا ہے. اب تو ہر انفارمیشن نیٹ پہ ہر جگہ پہ موجود ہے اگر آپ ہم کریں, مگر ہماری وہی ٹریڈیشنل ڈائٹ. پانی صحیح پئیں, پانی بھی نہیں پیتے, اس کی وجہ سے بھی فیل ہو جاتے ہیں. پانی صحیح پئیں اور صاف پئیں, وہ بھی ضروری ہے. ایگزیکٹلی. کیا ہمارے ساتھ کالر ہے؟ السلام علیکم. جی رفیق صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی میرا بیٹا ہے 11 ایئر کا, جی اس کے جو لپس ہیں نا ان کے کارنر جو ہے وہ خراب سے رہتے ہیں, جیسے گلے ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ پلیز کوئی اچھی سی دعا بتائیں کہ جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں. کیا رہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی ہمیں آپ کی بات. میں کہہ رہا ہوں میرے 11 سال کا بیٹا ہے اور اس کو کیا ہوا ہے؟ لپس جو ہے نا, لپس اچھا اینگلس کی بات کریں, ہونٹوں کے کارنر جو ہیں وہ گلے ہوئے لگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہر موسم میں یا سردیاں جب آنے لگتی ہیں تب؟ ہر موسم میں ہی ایسے رہتے ہیں, ہر موسم میں. ٹھیک ہے, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. یہ بالکل یہ عام بچوں میں ہوتی ہے شکایت کہ اینگلس آف ماؤتھ جو ہے نا, بالکل کارنرس ہیں, وہ ذرا اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا کٹس آ جاتے ہیں یا پانی نکل نہیں سکتا ہے یا وائٹش جو ہے وہ لکوڈ سے آتی ہے, تو اس کو ہم کیلائٹس بولتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہے نا وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان کو کوئی بھی ایک کریمس آتی ہیں اینٹی فنگل وغیرہ, فنگل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اس میں, تو وہ لگائی جا سکتی ہے کریم. اور ساتھ میں ان کی جو یہی لگ رہا ہے کہ ان کی غذا صحیح نہیں ہوگی, تو ان کا جو ہے نا وہ وائٹامن سپلیمنٹ چاہیے ان کو. وہ وائٹامن سپلیمنٹ آسانی سے دستیاب ہیں یا کسی ڈاکٹر سے, عام ڈاکٹر بھی بتا دے گا کہ وہ کرے اور وہ کریم وریم لگائیں گے تو صحیح ہو جائے گا. اچھا, یہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بھی اکثر مائیں کہتی ہیں جی بھوک لگنے کی دوا دے دیں, اس میں ڈاکٹر سپلیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جس میں وائٹامنس ہو گئے اور منرلز یا کمپوزیشنز ہوتی ہیں مختلف. ان کا فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے, مگر یہ ہے نا کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ایکچولی جیسے ڈائٹ ہماری ٹریڈیشنل ڈائٹ ہے نا, وہ اس طرح سے ہم پکاتے ہیں, اس طرح سے وہ کرتے ہیں, اور بچے ذرا کھانے میں بھی چوزی ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ملتی. تو وائٹامن آپ دے سکتے ہیں.
اور یہ جو اورلی وائٹامنس لیے جاتے ہیں نا وہ اگر ضرورت آپ کے جسم کو نہیں ہوتی تو ایبزارپشن اس کی کم ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے شربت اگر انجیکشن سے لے رہے ہیں تو اس میں جو ہے ڈائریکٹ آپ کے باڈی میں جاتا ہے. اگر آپ کے جسم کا ایسا سسٹم بنا ہوا ہے قدرتی, اگر آپ کے وائٹامن کی ضرورت نہیں ہے, کئی وائٹامن کی ایبزارپشن کم ہوگی. اوکے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت, میں انجم سلطانہ بات کر رہی ہوں. جی 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 نصرت, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. ابھی میں نے کی تھی کال, لیکن وہ کچھ مجھے پتا نہیں چلا کہ کیا بتانے چاہ رہی تھی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں میری عمر 50 سال ہے, میری بیٹے کی 25 سال ہے اور میری بیٹی کی 29 ہے, اور ہم تینوں کے بال جو ہے نا بہت ہلکے ہیں. یہ بات ہم نے کی تھی ویسے. اچھا, وہاں آپ کو پتا نہیں چلا تھا. ٹھیک ہے, ہم دوبارہ اس پہ بات کر لیتے. آپ نے ایجز جو بتائی تھی وہ 35, 39 اور نہیں 25. بیٹا 25 کا ہے, بیٹی 29 کی. اچھا, 25, 29, میں 52 ہوں. آپ 50. لیکن ہم تینوں کے بال جو ہے نا بہت ہلکے ہیں. میرے سامنے اسکیلپ جو ہے وہ کافی نظر آنے لگا ہے, بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی چیز بتا دیں, کوئی ڈائٹ ہے یا کوئی دوا, کوئی چیز ہے جو ہم تینوں کو فائدہ دے. ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں, آپ ٹی وی سے سنیے. تھینک یو. جی بالکل, یہ تینوں لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ جو اگر فیملی میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں جن کو ایک ہی قسم کی شکایت ہے, اس کے 2 ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے ان کو ہو سکتا ہے ہیریڈیٹری پرابلم. جی, آپ کو پتا ہے نا بہت ساری چیزیں جو خاص طور پہ خاندان سے, ماں باپ سے, مردوں میں خاص طرح سے جو اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہوتا ہے, جو جینز ہوتے ہیں جو آپ کے پیرنٹس سے ٹرانسفر ہوتا ہے, تو ان میں پری میچور بالڈنیس ہو جاتی ہے. اکثر 50 سال کے بعد مردوں میں بال گرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ اس سے اگر پہلے ہو جائیں اس کو ہم پری میچور بالڈنیس بولتے ہیں, اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا. یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے اور وہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہوتا ہے, عورتوں میں بھی ہوتا ہے, مگر عورتوں میں تعداد مردوں کے بنسبت بہت کم ہوتی ہے. مگر یہ ریزن ہے, ہو سکتا ہے ان کو کوئی ہیریڈیٹری پرابلم ہو. اگر ہیریڈیٹری نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائٹ ہو یا انفیکشن ہو, جیسے کہ فنگل انفیکشنز میں بھی سیبورک ڈرمیٹائٹس ہم بولتے ہیں, اس میں لوگوں کو گرتے ہیں اور پھر وہ ہو سکتا ہے گھر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو وہ مرض جو ہے وہ متاثر کر رہا ہو. اچھا, ہیریڈیٹری یا جینیٹکس کا بھی اگر ایشو ہے وہ تو کیا ریزالو ہو سکتا ہے؟ لیکن ہیریڈیٹری اس کا بھی علاج ضرور ہے, مگر اس کا جو ہے نا کیور نہیں ہے. کہ جیسے کہ اگر وہ پری میچور بال نہیں سکتے آپ, اسے پریونشن نہیں ہے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. جیسے بال اس کے گریں گے, پری میچور گر رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا اگر دوائیاں استعمال مستقل کرے گا تو وہ کچھ زیادہ سال رہیں گے بال, نہیں تو جلدی گر جائیں گے. ٹھیک ہے, ضرور ہے, مگر یہ ہے کہ وہ اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, اس کو ٹائم کو. یہ جو آج کل نئی ٹیکنیک آ گئی ہے PRP, میں بہت سن رہی ہوں اس کے بارے میں. انجیکٹ کرتے ہیں سر پہ اور بال آ جاتے ہیں. اسکن میں بھی اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایشوز صحیح ہو جاتے ہیں. PRP کا بہت چرچا ہو رہا ہے ہر جگہ. تو PRP سے کیا جینیٹکس کے جن کو پرابلم ہے ان کے بال ٹھیک نہیں ہوتے؟ ایکچولی یہ جو بھی پروسیجرس ہیں نا, یہ ایکچولی ان کو زیادہ فائدہ ہے جو کر رہے ہیں. جو کرا رہے ہیں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہے, اور وہ خاص سلیکٹڈ, کیونکہ یہ ایکچولی ایک کمرشل چیز ہو گئی ہے, وہ بہت ساری چیزیں. لیکن اس میں تو وہ پروسیجر بھی کیونکہ ایسے بتایا جاتا ہے کہ آپ ہی کا بلڈ ہے, اس میں سے وہ پتہ نہیں پلازما لیتے ہیں اور پھر انجیکٹ کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانا پروسیجر تھا, آج سے 50 سال بھی چلتا تھا, پھر وہ نہیں چلا, ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے بینیفٹ لے رہے ہو رہے ہیں, مگر یہ کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ ہر ایک اس سے کرائے, ہر ایک کو فائدہ ہوگا. اور جس طرح سے اس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے وہ مطلب ویسٹڈ انٹرسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی چیز کو وہ بنانے کے لیے. مگر یہ سائنٹیفک پروسیجر جو ہوتے ہیں نا, دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اگر کوئی چیز ایک سکسیسفل ہے, وہ امریکہ میں دوسرے دن یہاں بھی ہے, تیسرے دن آپ کو وہ افریقہ میں بھی ملے گی. اب یہ دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو یہ مسائل ہیں یہ ہمارے صرف مسائل نہیں ہیں, باقی دنیا کے مسائل ہیں. اگر کوئی بریک تھرو ہے تو صرف پاکستان میں بریک تھرو ہو رہا ہے, باقی دنیا میں پتہ ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ باہر تو بہت کہیں نہیں, اس جگہ پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پروسیجرس ہیں, کئی اس قسم کے پروسیجر ہیں جو کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہے, کتنی عمر ہے. ویسے نیٹ پہ آپ جا کے دیکھیں تو لوگوں کی سرجریز کے جو الٹے ریزلٹ آ گئے ہیں نا, سیلیبریٹیز وغیرہ کے, وہ بھی پکچرز لگی ہوتی ہیں. اور جو سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا, کہ بہت سارے اسکن ڈیزیز پہ اور اسکن کو گورا کرنے کے لیے بال بڑھا,
دنیا میں کسی بھی چیز پہ اتنے زیادہ پیسے ضائع نہیں ہوتے جس میں بلینس ڈالر، جس کا زیرو افیکٹ ہے. اس کا کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے. وہ چیزیں بلینس ڈالر کی بک رہی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے جی. نیچرل چیزوں کو پرزرو کر کے رکھیں اور نیچرلی بیوٹیفائی ہونے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک تھینک یو. عذرا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ہاں جی کیجیے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ہے 5 سال کی. وہ 3-4 دن کی تھی نا تو اسے اس کی اسکن خراب ہو گئی تھی. ہم نے کم کرے کہ ہم نے اس کو دھوپ میں سلایا ہے تو دھوپ کی وجہ سے اس کی اسکن جو ہے نا پہلے سرخ ہوئی بعد میں زخم ہو گئے. ہلو جی جی بولیں. تو اس کا بہت زیادہ ہم نے علاج کروایا ہے اور ڈرماٹولوجسٹ کے پاس لے گئے ہیں لاہور میں. ڈاکٹر آشا کھوکھروتی ہیں ان کے پاس لے کے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ زیرو ڈرما پگمنٹ اور جسے بیماری ہے. اس کی اسکن پہ داغ بہت زیادہ بن رہے ہیں. پہلے تو صرف فیس پہ تھے اب گردن پہ بھی اور ہاتھوں پہ بھی بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی علاج ہے کہ یہ داغ آگے اس کی ساری دن پہ نہ بنے؟ آن ایئر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹی وی سے سنیے. تھینک یو. زیرو ڈرما پگمنٹوزم جو ہے وہ جینیٹک ڈیزیز ہے. یہ ہیریڈیٹری ہے اور پیدائشی بیماری ہے یہ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوٹو سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بچی کو دھوپ کم سے کم لگے, بالکل دھوپ میں زیادہ نہ چلے, اور وہ ہمیشہ سن بلاک استعمال کرے. اور سن بلاک جو بیسٹ ہے وہ زنک کریم ہے. زنک آکسائڈ دیکھیں نا کرکٹر وغیرہ کھیلتے ہیں وائٹ لگا کے آتے ہیں تو وہ یہ لگائیں ہمیشہ ذہن پہ. کپڑے زنک آکسائڈ کی کریم بنتی ہے وہ عام ملتی ہے اور بہت سستی, خود بھی بنا سکتے ہیں زنک پاؤڈر لے کے اور کسی بھی کریم میں. ورنہ بازار میں جا کے آپ صرف زنک آکسائڈ بولے مل جاتا ہے. وہ کسی کمپنی کے کمپنی میں بھی آتے ہیں بہت سارے کمپنی کے بھی آتے ہیں مگر وہ عام ہے. زنک زیادہ تر نیپی ریش وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے, بچوں کو نیپی ریش ہو جاتی ہے. زنک آکسائڈ کریم جو ہے وہ کاسمیٹک میں بھی آتا ہے, میڈیسن پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ زنک آکسائڈ از دا بیسٹ سن بلاک, مگر اس میں خرابی ہے کہ ویزیبل ہے, نظر آتا ہے, بیس لگ جاتی ہے نا, مگر دیٹ گیوز یو پروٹیکشن 100% پروٹیکشن. تو یہ ان بچی کے لیے جن کو زیرو ڈرما پگمنٹوزم ہے ان کے بہت کالے دھبے وبے ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. ان کو فوٹو فوبیا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سورج کی روشنی میں آنکھیں کھول نہیں سکتے بچے, تو ان کو سن گلاسز استعمال کرنے پڑیں گے. اور یہ ہے کہ دھوپ سے کم کوئی بیماری ختم نہیں ہوگی مگر اس کو پروٹیکشن کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اسکن کینسرز ہو جاتی ہیں اگر زیادہ ایکسپوئر ہو اسکن کا. تو ان کو خیال کرنا ہے کہ دھوپ میں کم سے کم جائے, کپڑے پورے پہنے, کیپ وغیرہ پہنے, اور ہمیشہ یہ زنک آکسائڈ کریم لگا کے رکھیں, سن بلاک لگائیں. اور زنک آکسائڈ آپ باقی سب کے لیے بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں جو سننے والے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. بیسٹ ہے, مگر یہ ہے کہ صرف خرابی یہ ہے کہ وہ نظر آتا ہے. وہ کتنے لوگ مطلب تھوڑا وائٹ لگتا ہے نا, لوگ تو چاہتے ہیں وائٹ لگنا, تو اچھا ہے وہ نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے 2 مسئلوں کا حل ایک کریم میں بتا دیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور سستا, تو زنک آکسائڈ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ شاید کسی کمپنی میں بھی آ جائے یا ویسے بھی آپ کو مل جائے, عام مل جاتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھے, بہت منفرد جوابات تھے آپ کے, جبکہ ریگولر پرابلمس بھی ہم نے ڈسکس کیے لیکن آپ نے اسے سمجھایا بھی بہتر طریقے سے اور ریزالو کرنے کا بھی بڑا اہم طریقہ بتایا اور میرے خیال میں سستا طریقہ بتایا. تو آپ ان پہ فالو کیجیے اور اپنے پرابلم سے چھٹکارا حاصل کیجیے. تھینک یو ونس اگین. obviously کل آپ سے ملاقات کریں گے کچھ نئے سبجیکٹ کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.